صلی علی کہتے کہتے صلی علی کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ انسان زندگی میں بہت سارے کام کرتا ہے اور یاد رکھیے کچھ چیزوں کی اور کچھ کاموں کی کچھ تاثیریں ہوا کرتی ہیں۔ یاد رکھیے نیکیوں کی تاثیر آبادی ہے اور گناہوں کی تاثیر بربادی ہے، نہ صرف دنیا کی بلکہ آخرت کی بھی بربادی ہے۔ اور نیکیوں کی برکت سے نہ صرف انسان دنیا میں خیر پاتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ پاک کی رحمت کا فیض پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں کرنے والا بنائے۔ آج کے پروگرام کا عنوان، موضوع سخن یہی ہے، نیکی کریں۔ اور آج کے پروگرام کی اسپیشلٹی ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری ادام ذلہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ اس ٹاپک پر عبدالحبیب بھائی کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ عبدالحبیب بھائی آئیں گے اور ایک نیوز بھی اپنے ساتھ لے کر کے آئیں گے، وہ کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ وقت پر بتائیں گے۔ عبدالحبیب بھائی سے آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیں کال کے ذریعے، میسج کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ قبلہ کاری کا شان صاحب انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک ہمیں سنائیں گے حسب معمول۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 اور 179 کی آج انشاءاللہ تلاوت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شیخ؟ خیریت سے؟ یہ ٹھیک ہے آپ؟ وقار بھائی ماشاءاللہ کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ وقار بھائی آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ساتھ لاتے ہیں ماشاءاللہ۔ آج مائک ساتھ لا رہے ہیں، مرحبا۔ مائک رکھیں گے پھر دو ہاتھوں سے انشاءاللہ سلام کریں گے مصافہ سنت کے مطابق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ماشاءاللہ۔ حضرت مولانا حافظ عدنان چشتی صاحب ماشاءاللہ آپ جو ہے موضوع پر گفتگو فرمائیں گے، ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین آپ بھی کالز کے ذریعے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت کلام پاک انشاءاللہ سنیں گے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیگمنٹ ہے پروگرام کا جس کا نام ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 178 کا ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو اور وارث کو اچھے طریقے سے ادا ہمارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ تو اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت مبارکہ کی تفسیر تعلیم القرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں طاقتور قبیلہ قتل کا بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جاتا تھا۔ اس طرح کے معاملات میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں ظلم و زیادتی سے بچنے اور عدل و مساوات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا اور جو قتل کرے اسی کو قتل کیا جائے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت کو۔ اور جس قاتل کو مقتول کے وارث کچھ معاف کر دیں، جیسے مال کے بدلے معاف کرنے کا کہیں، تو وارث شدت اور سختی کے بغیر اچھے انداز میں مطالبہ کرے اور قاتل خون بہا کی ادائیگی میں اچھا طریقہ اختیار کرے، ادائیگی میں تاخیر اور مال میں کمی نہ کرے۔ یہ معافی اور دیت کا حکم تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے کہ قصاص اور معافی و دیت میں کسی کو چن لینے کا اختیار دیا گیا ہے۔ تو اب جو بھی دستور جاہلیت کے مطابق غیر قاتل کو قتل کر دے یا دیت قبول کرنے اور معاف کرنے کے بعد قتل کرے تو اس کے لیے دنیا میں قتل اور آخرت میں جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خطاب مسلم حکمرانوں اور ان کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے قصاص نافذ کرنے کا اختیار رکھنے والوں کو ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قصاص کے حکم پر عمل کرنا حاکم اسلام یا اس کے مقرر کردہ فرد کی ذمہ داری ہے، از خود یعنی اپنے طور پر قصاص لینے کی ہرگز اجازت نہیں۔ دوسری بات، آیت میں قاتل اور مقتول کے وارث کو بھائی کہا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قتل اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے مگر اس سے ایمانی بھائی چارہ ختم نہیں ہوتا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا فاسق ہے، کافر نہیں۔ نمبر 3، مقتول کے وارث کو اختیار ہے کہ قاتل کو بغیر عوض کے معاف کر دے یا مال پر صلح کر لے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 کا ترجمہ ہے، اے عقل مندو، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ اس کی تفسیر تعلیم القرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ یہاں قصاص کا حکم دینے کی حکمت بیان فرمائی کہ اے عقل مندو، قتل کے بدلے قتل کرنے میں تمہاری زندگی ہے، وہ اس طرح کہ قصاص میں قتل ہونے کے ڈر سے آدمی دوسرے کو قتل کرنے سے رکے گا اور یوں دو جانیں قتل سے محفوظ رہیں گی۔ نیز جب قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا تو دوسرے لوگ اس سے عبرت پکڑتے ہوئے اقدام قتل سے باز رہیں گے اور یوں انسانی جانوں کا تحفظ ہو جائے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔
صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں قتل جیسا کبیرہ گناہ کرنے بلکہ اس کے خیال سے بھی محفوظ و مامون فرمائے. کسی بھی مسلمان کو ناحق قتل کر دینا معاذ اللہ یہ غضب الہی کو ابھارنے والی بات ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ ایگریشن سے بچائے، بیجا غصے سے بچائے اور ایسے کاموں سے بچائے کہ جس کے بعد پھر آدمی ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے. اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل فرمائے اور ہمیں عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وقار بھائی سے انشاءاللہ بھی ہم کلام سنیں گے. جی وقار بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ سلمان بھائی انشاءاللہ سیدی اعلیٰ کا کلام وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ. اے بہار پھرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، 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 وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں. تیرے دن اے بہار پھر
در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروان وار پھرتے ہیں کیسے پروان وار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں کیونکہ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور جان ہے جان کیا نظر جان ہے جان کیا نظر کیوں تو گرتے غار پھرتے ہیں کیوں تو گرتے غار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری
دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، ارے لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری، اور پھر اس میں عاجزی، اور پھر اس کے اندر یہ انداز، یہ صلحاء کا انداز جو ہے چلتا آ رہا ہے۔ حضرت امام جامی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر مجھے یاد آ گیا، سگترا کاش جامی نام بودے، سگترا کاش نامی جام بودے، کہ آید بر زبانت گاہے گاہے۔ حضور آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا تو آپ کی زبان پر کبھی کبھی وہ آ جاتا، میں قربان جاؤں۔ تو یوں ہی عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں، بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ حضور کی محبت کا ذوق عطا فرمائے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کے ماشاءاللہ آج جو خصوصی طور پر مبلغ ہیں، مہمان ہیں، اور بہت سارے مبلغین کو یوں بولیے کہ مبلغ بنانے والے ہیں اور آگے بڑھانے والے ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری، مرحبا حاجی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ خدا کی یاد سے دلوں کا چین سن لو، نبی کے عشق سے راہ سے کونین سن لو، خدا کی یاد سے۔ ماشاء اللہ الکریم، حاجی صاحب میں آپ کی بات کو جو ہے وہ کوٹ کروں
اور ایسا فرماتے ہیں کہ صبح کے پروگرام میں آنا ایسا ہی ہے جیسا کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ رات کو 3 بجے جو ہے وہ کسی پروگرام میں ریکارڈنگ میں ہمارے ساتھ آ جائیں. اللہ آپ کو برکت دے. ماشاءاللہ آپ نے شفقت فرمائی ہے, وقت عطا فرمایا. سب عنوان پر تو ہم نے آنا ہی ہے لیکن میں ایک جو ہے وہ آپ کو دیکھتے ہی جو ذہن میں بات آئی ہے میں وہ پہلے پوچھنا چاہوں گا, پھر اب عنوان پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. ناظرین کی کالز کو بھی لیں گے, اوپن فورم ہے آپ کے لیے, آپ بھی ہمیں کال کیجئے, میسج کیجئے, میسیجز بھی لوں گا, کالز بھی لوں گا انشاءاللہ. سوال پوچھنا ہے, نعت کی فرمائش کرنی ہے, کوئی بھی بات پوچھنی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ایسا لوگوں کی عمر جو ہے نا وہ بڑھتی جاتی ہے تو ان پر بڑھاپے کے آثار جو ہے وہ نمایاں ہوتے جاتے ہیں. آپ کو دیکھ کر تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کی عمر جو ہے وہ ریورس ہوتی جا رہی ہے, تو یہ کیا ہے ذرا کچھ پہلے نمبر پر تو یہ بتائیں نا آپ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. لیکن بات یہ ہے کہ وہ حسن نظر بھی ہوتا ہے اور دوسرا بعض اوقات جو ہے نا تھوڑا سا اپنی مینٹیننس کا بھی لوگ خیال نہیں رکھتے. ٹھیک. آپ کسی بھی چیز کو گھر میں اگر بے ربط رکھیں تو وہ بھی آپ کو مزیدار نہیں لگتی, خراب لگتی ہے. اگر اچھی طرح صاف کر لیں تو وہ بھی اچھی لگنے لگتی ہے, سلیقے سے رکھ دیں تو بھی اچھی لگتی ہے. بعض لوگ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں حالانکہ ان کی عمر نہیں ہوئی ہوتی, اور بعض لوگ آپ کو بڑھاپے میں بھی کچھ بہتر لگتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اپنا خیال رکھتے ہیں. خاص طور پہ پچھلے کچھ دنوں سے یا پچھلے کچھ ماہ سے تھوڑا صحت پر زیادہ کانشیس میں نے کیا, میری ویڈیو کے بعد باقی لوگوں نے بھی کافی کیا, تو اس سے الحمدللہ مجھے خود بھی کافی بہتر فیل ہو رہا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ. بس بات یہ ہے کہ اللہ زوال نعمت سے بچائے, آمین. اور بس اللہ صحت بھی, ہماری دعا بھی ہونی چاہیے کہ اللہ صحت و عافیت, اور اگر ایکٹیو رکھے تو دین کا کام ہم زیادہ کر سکیں. اگر اس نیت سے اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو یہ نیکی بھی ہے ہمارے موضوع سے متعلق کہ آپ اپنی ڈائٹ کنٹرول کر رہے ہیں, اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں. اگر آپ ورزش کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو فٹ رکھ رہے ہیں تو نارملی لوگ کسی اور کانسیپٹ سے رکھتے ہیں, لیکن اس میں نیت شامل کر لی جائے کہ میں اپنے آپ کو اس لیے صحت مند رکھ رہا ہوں کہ میں دین کا زیادہ کام کر سکوں اور دیر تک کر سکوں, تو انشاءاللہ یہ تمام ڈائٹ کنٹرول ورزش بھی آپ کی نیکی بن جائے گی, آپ کو ثواب بھی ملے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نیت بھی اچھی ہو اور کام بھی کیا ہو, اچھا ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو ہے وہ مہربانی فرماتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, نیکی کریں, یہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اور اسی کو انشاءاللہ ہم نے لے کر کے چلنا ہے. ایسا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ نیکیوں کی اہمیت ایک ایمان والے کی زندگی میں کتنی ہے, اور بندے کو نیکیاں کرنے کے حوالے سے کیا اس کا ذہن ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھئی نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جو ہے وہ جانا نہیں چاہیے, یا میں نیکی کر لوں یا میں نیکی کے کام میں حصے دار بن جاؤں, اس طرح سے مطلب یہ انداز جو ہے وہ دیکھیں. کیا فرماتے ہیں آپ اس پہ؟ عجیب موضوع بہت زبردست ہے, اور اگر ہم ایک بات غور کریں تو ہماری زندگی کا سب سے اہم آبجیکٹ کیا ہے. بڑی خوبصورت مثالوں کے ذریعے بھی حدیثوں میں سمجھایا گیا کہ دیکھیں نا 3 چیزیں ہوتی ہیں, اولاد, مال اور اعمال. صحیح. ہماری زندگی اگر دیکھیں تو ان 3 چیزوں کی گرد گوری ہے, تو فیملی ہے یا مال چاہیے یا اعمال ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت خوبصورت انداز میں ایک سمجھے نا پیاری ایگزامپل کے ذریعے سمجھایا کہ ایک بھائی ہے یا ایک شخص ہے, اس کے 3 بھائی ہیں یا 3 بیٹے ہیں, اور اس کے انتقال کا وقت قریب ہے. تو اس نے اپنے ایک بیٹے کو بلا کر پوچھا کہ بیٹا اگر میرا انتقال ہو جائے گا تم نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے. تو وہ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان جیسے ہی آپ کا انتقال ہوا بس میرا اور آپ کا راستہ ختم, میرا اور آپ کا واسطہ ختم. اچھا دوسرا بلایا کہ بھائی آپ کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, تو وہ کہتا ہے آپ کے انتقال کے بعد میں قبرستان تک تو ساتھ جاؤں گا, جزاک اللہ, قبرستان تک تو ساتھ جاؤں گا, مگر اس کے بعد جنازہ پڑھوں گا, اس کے بعد پھر آپ کی اپنی آخرت کی زندگی ہوگی, میں اپنی دنیاوی زندگی میں مصروف ہو جاؤں گا. تیسرا بیٹا کہتا ہے کہ میں تو آپ کے ساتھ قبر کے اندر بھی آؤں گا, آپ کو عذاب سے بھی بچاؤں گا, آپ کو دلاسا بھی دوں گا. تو نبی پاک نے سوال کیا صحابہ سے, بتاؤ تینوں میں سے کون سا بہتر ہے. اچھا یہ سوال میں آپ سے کروں تو سب یہ کہیں گے کہ آخری والا بہتر ہے, جو قبر میں بھی آئے گا, دلاسا بھی دے گا, تسلی بھی دے گا. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ پہلے بیٹے یا پہلے بھائی کی مثال خلاصہ عرض کر رہا ہوں, وہ تمہارا مال ہے, جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی تمہارا مال تم سے جدا ہو جائے گا. اور اگر اس کو تھوڑا سا ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں نا, کہ شاید ہم میں سے ہر کوئی ایسا ہوگا کہ روزانہ نہیں تو مہینے کے بعد 15 دن کے بعد اپنے مال اپنے پیسے کو یا تو گنتا ہے یا چیک کرتا ہے, کتنا ہو گیا, ابھی کتنا باقی ہے, کتنا دینا ہے, کتنا لینا ہے, اتنا دماغوں میں بسا ہوا ہے. مگر بے وفائی اس مال کی ایسی ہے کہ جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو جو بینکوں میں ہے, گھروں میں ہے, وہ تو اپنی جگہ, جیب میں بھی ہوگا نا تو وہ بھی نکال لیا جائے گا, قبر میں وہ بھی ساتھ نہیں جائے گا. دوسرے نمبر پہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ دوسرا تمہارا جو دوسرا بیٹا ہے یا وہ دوسرا بھائی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں
آپ کو میت آپ کی جنازے تک آپ کے ساتھ ہوں, تدفین تک ساتھ ہوں, اس کے بعد میری اپنی لائف ہے. فرمایا یہ تمہارے گھر والے ہیں, یہی تو کرتے ہیں گھر والے کہ ہمیں دفنا دیتے ہیں, اس کے بعد ہمارا ان سے تعلق ختم. مگر تیسرا جو قبر میں بھی ساتھ آنا ہے, قبر میں بھی کام آنا ہے, قبر میں دلاسا دینے والا ہے, نبی پاک فرماتے وہ تمہارے اعمال ہیں. تو ظاہر ہے وہ نیکیاں ہیں. تو ہمارا اگر ٹاپک نیکیاں ہیں تو آپ بتائیں کہ ان تینوں چیزوں میں سب سے زیادہ توجہ کس پر دینی چاہیے؟ ایک بڑی پیاری روایت ہے کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو دنیا والے کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے, اور فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے, اور آگے نیکیاں ہی بھیجنی ہے نا. وہاں کرنسی کام نہیں آئے گی, وہاں گولڈ کام نہیں آئے گا, وہاں پراپرٹی کام نہیں آئے گی, تو نیکی ہمارے کام آئے گی. جتنی نیکیاں جمع کر لیں گے انشاءاللہ یہ قبر میں بھی کام آئیں گی, محشر میں بھی کام آئیں گی. اور پھر ایک اور اہم بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا کے رکھا. سبحان اللہ. وہ نقطہ نواز ہے, وہ نہ جانے کس نیکی پر ہمیں بخش دے. اور وہ بعض اوقات ان روایتوں میں آتا ہے کہ ایک گناہ پر, کسی گناہ پر غضبناک ہو جائے, وہ پکڑ لے. تو اس لیے نیکیوں کو چھوڑنا نہیں ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ میں جس نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ رہا ہوں یہ میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اور ایسی روایتیں موجود ہیں کہ کسی نے پیاسے کتے کو پانی پلایا, اس کی مغفرت ہو گئی. کسی نے راستے سے کوئی ایسی چیز ہٹا دی جو تکلیف دیتی, اس کی مغفرت کر دی گئی. چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو ہم چھوٹی سمجھتے ہیں, بظاہر تو اب سمجھ آتا ہے کہ نیکی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی, ہمیں کیا پتا اس کا اجر کیا ہے. اور پھر اخلاص کے ساتھ, نیتوں کی اچھائی کے ساتھ وہ بظاہر نظر آنے والی چھوٹی نیکی بہت بڑی ہو جاتی ہے. تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ نیکی جو ہے نا وہ بڑی کمال کی چیز ہے, مغفرت کا ذریعہ ہے, اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. اور پھر اگر محشر کے دن کی بات کی جائے تو یہ روایتیں ملتی ہیں کہ بندہ ایک ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا. اپنے ماں باپ کے پاس بھی جائے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دو, مگر اس دن کوئی نیکی نہیں دے گا. وہ لوگ جن کو آپ نے دنیا میں کروڑوں روپے دیے ہوئے ہوں گے نا, اور آپ ان کو کہیں گے وہ دنیا والے کروڑوں روپے تمہیں دیے تھے, اب ایک نیکی تو دے دو, تو وہ ایک نیکی بھی نہیں دے گا. نہ کوئی آپ کے اور میرے ذمے کا گناہ اپنے ذمے لے گا, کیونکہ اس وقت ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی. اور ایسا بھی ہوگا کہ کوئی شخص ایک نیکی کی وجہ سے رہ جائے گا. میں سلمان بھائی جب یہ بیان کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ اس بندے کو قیامت کے دن کتنی حسرت ہوگی کہ کاش میں 2 رکعت نفل زیادہ پڑھ لیتا, کاش میں ایک درود پاک اور پڑھ لیتا, یا میں 1 2 4 6 گناہ کم کر لیتا, تاکہ میرے نامہ اعمال نیکیوں کا پلہ جو ہے نا وہ بھاری ہو جائے. لیکن اس وقت کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. جب تک سانسیں ہیں, جب تک میں اور آپ دنیا میں ہیں, جتنا نیکیاں کرنی ہے کر لیں. مولا علی کا فرمان ہے نا کہ آج عمل کا دن ہے, کل جزا کا دن ہوگا. ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن اینڈ ٹمورو از دا ٹائم آف اکاؤنٹیبلٹی. بعد میں نیکی نہیں, عمل نہیں ہو سکے گا, حساب بعد میں ہوگا, ابھی عمل ہوگا. کاش میں اور آپ ان دنیا میں رہتے ہوئے یہ ذہن بنا لیں. ابھی آپ نے انٹرو میں ایک بات کہی, میں سوچ رہا تھا اللہ کرے ایسے سارے ہو جائیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا ذہن ہوتا ہے کہ کوئی نیکی چھوٹنی نہیں چاہیے, بھی کر لوں وہ بھی کر لوں, نیکی میں حصہ مل جائے. لیکن اللہ کرے ایسے بن جائیں. اب تو نیکیوں کی طرف رغبت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے, اور نیکیوں کی اہمیت بھی لوگوں کے دلوں سے اترتی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے یار نہیں کر رہے نیکیاں. حالانکہ اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں نیکیاں کرنے میں سلمان بھائی, شاید پہلے کے زمانے میں جو نیکیاں مہینوں میں لوگ کر سکتے تھے نا, آج منٹوں میں کر سکتے ہیں. میں اس کی مثالیں دوں گا, لیکن پھر بھی نیکی کرنے کا دل نہیں چاہتا, پھر بھی کھڑے ہو کے وہ نیکی نہیں کر رہے ہوتے. اللہ کرے ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. کون سی نیکیاں ہیں سب جو پہلے مہینوں میں ہوتی تھیں اور ابھی وہ جو ہے وہ چند گھنٹوں میں ان کو کیا جا سکتا؟ ایسی تو بہت ساری ہو سکتی ہیں, لیکن اگر آپ مجھے جو یاد آئی ہے جملہ کہتے ہوئے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان یا ہمارے بزرگان دین کو جب یہ پتہ چلتا تھا کہ فلاں بزرگ کے پاس ایک حدیث ہے, تو وہ ایک ملک سے دوسرے ملک کا مہینوں کا سفر کر کے جا کر وہ حدیث سنا کرتے تھے. اچھا پھر اس زمانے میں لوگ سفر کر کے علماء کرام کے پاس جا کر قلم دوات لے کر بیٹھ کر علم دین سیکھا کرتے تھے. پھر اس کے بعد اگر آپ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک تو وقت بچ گیا ہے, دوسرا سرمایہ بھی بچ گیا ہے. پہلے نیکی کرنے کے لیے زیادہ خرچ کرنا پڑتا تھا. جس زمانے میں آپ لوگوں نے درس نظامی کیا ہوگا, انٹرنیٹ گیجٹس تو نہیں تھے, آپ نے تقریباً کتابیں خریدی ہوں گی, آپ نے تقریباً پیسے جوڑ کے کتابیں خرید کر تعلیم حاصل کی ہوگی. اور اب ایک طالب علم کے لیے کسی بھی کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. کتابیں آسان ہو گئیں, علم کا شوق کم ہو گیا. اس زمانے میں ٹریول کر کے حدیث سننے کے لیے علم دین اور علماء کی صحبت حاصل کرنے کے جانا ہوتا تھا. ہاں اب دیکھیں جناب, آپ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ
دیکھ لیں مدنی چینل کے ذریعے، کتابیں ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہیں، آسانی فنگر ٹپس پہ چیزیں آ گئی ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ علم دین یا وہ نیکیاں جو بڑی اسٹرگل کے ساتھ ہوتی تھی سب کرنا آسان ہو گیا. سبحان اللہ. اب عمرہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، پہلے کے زمانے میں عمرہ اور حج اس وقت بھی سرمایہ خرچ ہوتا تھا، مگر جو فیسلٹیز اب ہو گئی ہیں، اب تو جناب معذور آدمی بھی جائے تو اس کا بھی سارا انتظام ہو جاتا ہے. ورنہ پہلے زمانے میں آپ کو بتاؤں، میری دادی کی بہن جو تھی، انہوں نے بس پہ حج کیا تھا. اللہ تو وہ اپنے واقعات بتاتی، 6 مہینے کا حج ہوتا تھا. اللہ. ٹھیک ہے، میں بہت چھوٹا تھا لیکن ان کی باتیں مجھے یاد تھی کہ وہ یہاں سے بس جاتی تھی، یعنی پاکستان سے پاکستان سے بائی روڈ جاتے تھے. اللہ اللہ. تو اچھا، اس میں جو والد صاحب بتاتے تھے نا کہ بیٹا اس زمانے میں حج میں 50% لوگ 40% لوگ واپس نہیں آتے تھے. اللہ. یعنی یہ مل ملا کر ہی جاتے تھے، کیونکہ اتنی تکلیفیں اور اتنے معاملات، اور پھر عموماً بڑی عمر کے لوگ جاتے تھے حج پہ کہ بھائی ساری زندگی پیسے جوڑے اور پھر حج پر گئے. تو بہت سارے لوگ چلے جاتے تھے حج کے سفر میں، واپسی نہیں آتے تھے. تو اب آپ بتائیں کہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں، وہاں آپ جناب آسانیاں ہو گئیں. میں نے وہ بھی صفا مروہ کیا ہے جب یہ ایئر کنڈیشن وغیرہ نہیں تھے، اور اب آپ جائیں تو ماشاءاللہ ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے. صفا مروہ پر اتنی آسانی ہو گئی ہے، ٹھنڈے پانی کے کولر لگے ہوئے ہیں. میں جب حرم شریف میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اگر 80s کی بات کروں تو 88-87 کی اگر میں بات کروں تو میں نے وہ بھی عمرہ کیا ہے الحمدللہ. مجھے چھوٹا تھا، ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو یاد آ رہا ہے کہ یہ زمانے تھی نا، یہ سوکھ کر کاٹا ہو جاتی تھی گرمی شریف میں طواف کے دوران. ٹھیک ہے، اور حرم میں کوئی ایسی نہیں ہوتا تھا. یہ زمزم شریف کا کنواں جو تھا نا کھلا ہوا تھا، اس کے نیچے جانا پڑتا تھا اور وہاں ایئر کنڈیشن ہوتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ طواف کر کے پہلے نیچے جا کر پانی ڈالنا پڑتا تھا، احرام گیلا کرنا پڑتا تھا کہ کچھ جان میں جان. اور خاص طور پہ رمضان میں اب روزہ ہے تو اب اس اے سی والی جگہ پر مجھے یاد ہے میں 2 گھنٹے بیٹھ جاتا تھا کہ کسی طرح تھوڑی ہمت بندھے تو پھر صحیح کریں. تو وہ بھی لوگوں نے حج کیے ہیں، اور اس سے پہلے اور مشکل کیے. نیکیاں کرنا ڈے بائی ڈے آسان ہوتا جا رہا ہے لیکن جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو اللہ کرے کہ جب نیکیاں آسان ہو گئی ہیں تو پھر نیکیاں تو زیادہ کرنی ہے، کام تو ہمیں بھی کور میں آئیں گی نا. بس یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے. مدنی چینل دیکھتے ہیں، بعض اوقات کسی کو اچھا نیکی کرنے کا جذبہ بھی جو ہے نا سلمان بھائی، وہ نیکی والے ماحول میں ملتا ہے. سارے لوگ نیکیاں کر رہے ہو نا، آپ بھی کرنے لگ جائیں گے. اکیلے ہوں گے نا یا پھر برے ماحول میں ہوں گے، وہاں سے نکل کر نیکی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اچھا ایسا انوائرمنٹ اپنے نزدیک کریٹ کریں، یہ ایسے دوست اپنا لیں کہ جو نیکی کر رہے ہیں تو اس کو دیکھ کر آپ بھی نیکی کرنے. ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی اور پھر قافلوں میں جو ہے وہ سفر اور پھر مدنی چینل دیکھ رہے ہیں اور اس طرح اچھے جو ہے وہ ماحول میں بیٹھ رہے ہیں تو انشاءاللہ الکریم یہ اچھی باتیں جو ہے وہ ملیں گی. پھولوں کے قریب جائیں گے تو وہاں سے خوشبو ملے گی، اور کچرا کنڈی کے قریب سے بندہ گزرتا ہے تو بدبو خود بخود ہی جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بھی دے، جذبہ بھی عطا فرمائے. ہے سب آسان نیکیوں کی طرف کچھ توجہ دلائیں. بھی دیکھیں آپ یہ نیکی بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں. تھوڑی سی صرف یوں بولیے کہ آپ کی کنسنٹریشن اور توجہ کا معاملہ اگر ٹھیک ہو جائے تو یہ نیکیاں تو بالکل یوں کی جا سکتی ہیں. دیکھیں پہلے تو نیکیوں کی 2 قسمیں ہیں. کچھ نیکیاں وہ ہیں جو ہم پر فرض ہیں، واجب ہیں، جو ہم نے کرنی ہے. اگر آپ کو وہ آسان نہیں بھی لگ رہی تو وہ ہماری ڈیوٹی ہے، حالانکہ ہے وہ بھی آسان. اصل چیز پتہ کیا ہوتا ہے، کچھ چیزیں لوگوں کے لیے مشکل کب ہوتی ہے جب وہ کبھی کبھی کرتے ہیں. صحیح. اور کچھ بندے اگر کسی بھی چیز کو کنٹینیو کریں، اب میں مثال دے دیتا ہوں، اب آپ کہیں گے فوراً مثال آتے. میرے سامنے بلیک کافی پڑی ہوئی ہے، واہ ٹھیک ہے، میں اپنے ساتھ کافی لایا، میں نے کہا گرم پانی میں ڈال کے مجھے دے دیں. میں آپ میں سے کسی کو پلاؤں تو شاید آپ نہ پی سکیں اگر وداؤٹ شوگر بلیک کافی. میرے اللہ پاک میرے والد صاحب کو مغفرت فرمائے، مجھے وہ بہت کہتے تھے بلیک کافی، وہ پیتے تھے. میں نے کہا نہیں ابو یہ تو کڑوی دوائی ہے، کون پیے گا. اچھا میں نہیں پیتا تھا. اب جب سے مجھے اس کے فضائل پتہ چلے، اس کے بینیفٹس پتہ چلے، میں نے پینی شروع کی ہے. اب مجھے چائے اچھی نہیں لگتی. تو اب میں صرف دنیاوی مثال سے دے رہا ہوں کہ آپ نے دنیا میں کوئی بھی چیز شروع کی ہوگی، اگر ڈائٹ میں بھی شروع کی ہوگی، کھانے میں بھی شروع کی ہوگی، یا آپ نے کوئی عمل شروع کیا ہوگا، واکنگ شروع کی ہوگی، اسٹارٹ میں مشکل لگتا ہے، پھر وہ پارٹ آف دا لائف ہو جاتا ہے، روٹین ہو جاتی ہے. تو بالکل اسی طرح کچھ لوگوں کو نیکیاں مشکل لگتی ہے، مگر وہ مشکل ہوتی نہیں. آپ اگر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو وہ پارٹ آف دا لائف ہے. یوں دیکھا جائے تو کاروبار کرنا بھی مشکل ہے، نوکری کرنا بھی مشکل ہے، گھر سے نکل کر کہیں پہنچنا بھی مشکل ہے، لیکن دنیا کی بہت ساری رنگینیاں ہمیں وہ پہنچا دیتی ہیں. مگر نیکی میں مسجد بھی دور لگتی ہے، محلے کی مسجد بھی دور لگنے لگ جاتی ہے. تو پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو فرض واجب جو ہم پر ضروری نیکیاں وہ تو کرنی ہے. مستحبات جو ہے اس کے لیے پھر ہم کوشش کریں کہ اگر سٹارٹ کرنا ہے نا تو پہلے آسان نیکیوں کی طرف آ جائیں. لیکن اس میں بھی ایک اور بات بڑی کمال کی کہوں گا کہ مشکل نیکیوں پر ایسا نہیں ہے کہ اجر برابر ہے.
ہاں اللہ کی شان دیکھیں, جتنی نیکی مشکل ہے اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہے. اچھا اس میں ایک اور کمال بھی ہے, نیکی بظاہر آسان ہے, آپ کے لیے مشکل ہے, تو ایسا نہیں کہ آپ کو آسان کا ہی ثواب ملے گا, اگر آپ کے لیے وہ نیکی مشکل ہے کرنا تو بھی آپ کو ثواب زیادہ ملے گا. یا سبحان اللہ, بڑی پیاری بات منقول ہے کہ افضل العبادات احمزها, افضل عمل وہ ہے جس میں زحمت یعنی تکلیف زیادہ ہے. تو جب بھی آپ کو لگے نا کہ یار یہ نیکی کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے, تو آپ سمجھ لیں ثواب ڈبل ملنے والا ہے. دنیا میں بھی تو ہوتا ہے بندہ مزدوری کرتا ہے زیادہ مشقت والی تو اس کو پیسے زیادہ ملتے ہیں, تو بندہ کہتا ہے مشکل والا کام دے تو پیسے کتنے دو گے یہ بتاؤ. تو یا تو نیکی اگر مشکل والی, سردی میں اٹھ کر نماز فجر پڑھنا ہے, یا جناب لحاف سے نکل کر تہجد پڑھنا ہے, کچھ لوگوں کو اور نیکیاں مشکل لگ رہی ہوتی تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. اسی طرح امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں عبادات میں مشقت اور خرچ زیادہ ہونے سے ثواب اور فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے. جس عبادت میں مشقت ہے یا خرچہ زیادہ ہو رہا ہے تو نہ سمجھیں کہ اس کا ایک ہی ثواب ملے گا, انشاءاللہ اخلاص ہوا تو اس کا ثواب بھی ملٹی پلائی ہو جائے گا. اچھا اب جو آسان نیکیوں والی آپ نے بات کی ہے نا, اس سے پہلے میں ایک اور ٹاپک ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, اور اللہ کرے اس کو میں جس طرح بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بیان ہو جائے. یہ مجھے بہت ٹائم سے میں اس ٹاپک پر غور کرتا رہا, پھر میں نے اس پہ کچھ مواد جمع کیا کہ دنیا میں ایک مسکنسیپشن ہے اسلام کے بارے میں کہ بھائی اسلام جس معاشرے میں جاتا ہے, خاص طور پہ غیر مسلموں کی طرف سے ہے, لادین قوتوں کی طرف سے ٹاپک ہے. میرا چونکہ ٹریول رہتا ہے تو یہ میں باتیں سنتا رہتا ہوں کہ یار اسلام جو ہے نا جس ملک میں امپلیمنٹ ہوتا ہے, یا اسلام مسلمان آتے تو چیزیں مشکل ہونا لگ جاتی ہیں, وائلنس بڑھنا چلا جاتا ہے, یا جناب جو ہے نا وہ ریجٹ ماحول ہو جاتا ہے, سختی آ جاتی ہے, بڑا اسلام کے اندر ڈیفیکلٹیز ہیں. تو میں نے ایک بار غور کیا کہ اسلام میں بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو بظاہر تو عبادت ہی نہیں ہیں. بظاہر اس میں نہ اللہ کی عبادت نظر آ رہی ہے, نہ کوئی سجدہ نظر آ رہا ہے, نہ کوئی تلاوت نظر آ رہی ہے, نہ کوئی نماز ہے, نہ کوئی روزہ ہے, اور اس کے اجر دیکھے تو جنت کی وعدے ہیں. اب مثال دیتا ہوں, مسکرانا صدقہ ہے, کوئی پیسے نہیں لگ رہے, میں مسکرا رہا ہوں اور مجھے صدقے کا ثواب مل رہا ہے. پڑوسی کا خیال رکھ رہا ہوں, پڑوسی راضی ہو جائے گا تو اللہ مغفرت فرما دے گا. کسی مسلمان کی مدد کرنا, بھوکے کو کھانا کھلانے والے کو جنت کے دسترخوان پر کھلایا جائے گا, پیاسے کو پلانے والے کو محشر میں مشروبات پیش کیے جائیں گے. مجھے ایک بات بتائیں, پیاسے کو پانی پلانے میں اللہ کی کون سی عبادت ہے بظاہر؟ کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلانے میں نے رب کی بارگاہ میں تو کوئی تلاوت تو نہیں کی, سجدہ تو نہیں کیا, نماز تو نہیں پڑھی, میں نے کسی کو مسکرا کر دیکھ لیا, اچھا معاف کر دیا میں نے کسی کو, تو میں معاف کر دوں اللہ مجھے معاف کر دے گا. بلکہ فرمایا جو 3 کام کر لے اس کو جنت میں اللہ گھر بھی دے گا, اس کا حساب بھی آسانی سے لے گا. جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تمہیں ذرا ظلم کرے اسے معاف کر دو, جو توڑے اس سے جوڑو. میں غور کرتا رہا, اب یہ تو میں 4-5 باتیں کی, اب اس کو اب ڈیٹیل میں جائیے, میرے پاس پورا اس کا ایک چیپٹر موجود ہے کہ اب میں غور کرتا رہا کہ ایسی 20 نیکیاں ہیں کہ جس سے معاشرہ سافٹ ہو رہا ہے, جس سے معاشرہ پیارا ہو رہا ہے, محبتیں پھیل رہی ہیں. بظاہر اللہ کی عبادت, میں کسی کو تحفہ دوں, تحفہ دو محبت بڑھے گی. تحفہ دینے کا میرا اسلام مجھے کہہ رہا ہے, مسکرانے کا میرا مذہب مجھے کہہ رہا ہے, کسی کی کوئی غلطی کر لے اسے معاف کرنے کا کہہ رہا ہے, پڑوس میں کوئی رہنے آ گیا تو اس کے ساتھ اچھا خیال رکھنے کا کہہ رہا ہے, راستے میں لوگ گزر رہے تو کوئی تکلیف دہ چیز دور کر دے تو اللہ مجھے مغفرت کا وعدہ فرما رہا ہے. ایثار پر مغفرت کی بشارتیں ہیں, اور ایثار کیا ہے کہ مجھے جو چیز چاہیے میرے بھائی کو چاہیے میں اس کو دے دوں. تو اگر ان تمام نیکیوں پر آپ غور کریں, اور اگر اس پر ماشاءاللہ آپ سارے مبلغین بات کریں تو شاید ہم 100-150 نیکیوں تک پہنچ جائیں گے, مگر ان نیکیوں میں بظاہر کوئی اللہ کی عبادت نہیں ہے, نہ کوئی سجدہ کر رہے ہیں, نہ تلاوت کر رہے ہیں, نہ میں اللہ اللہ کر رہا ہوں, نہ ذکر الہی کر رہا ہوں, کچھ نہیں, مگر قدم قدم پر ان نیکیوں پر رب مجھے مغفرت عطا فرما رہا ہے, مجھے جنت کے محل عطا فرما رہا ہے, مجھے بشارتیں دی جا رہی ہیں. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اگر اس کو کوئی اوپر سے کہتے ہیں نا ایک گلانس ویو دیکھے کہ ان تمام نیکیوں پر اتنا اجر کیوں رکھا گیا ہے, تو اس کے پیچھے آپ کو خوبصورت ایسنس یہ ملے گا کہ میری اور آپ کی شریعت یہ چاہتی ہے کہ اسلام چاہتا ہے معاشرہ محبت والا ہو, پرسکون ہو جائے, امن والا ہو جائے, انصاف والا ہو جائے, درگزر والا ہو جائے, ٹالرنس آ جائے, پیشنس آ جائے, سختیاں ختم ہو جائیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ سخت ہے, اسلام کی وجہ سے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, اسلام کی یہ والی تصویر تو دیکھی ہی نہیں انہوں نے. جس نے اگر یہ مجھے بتائے کسی معاشرے میں اگر یہ امپلیمنٹیشن کر دیا جائے کہ جہاں انصاف کرنا ہے, انصاف کرنے میں اللہ کی کون سی عبادت ہے؟ ٹھیک ہے نا, میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں. اچھا قرض دینے پر ثواب, اور قرض دینے پر صدقے سے زیادہ ثواب, یہ کیا ہے؟ یہ کیوں مجھے زیادہ ثواب دینے کا؟ اچھا صدقہ دینے پر بھی ثواب,
میری مغفرت ہو جائے گی، بلائیں ٹل جائیں گی. اچھا صدقہ میں سمجھا رہا ہوں کہ میں تو اپنے بھائی کو دے رہا ہوں، اپنے رشتہ دار کو دے رہا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں تو بظاہر تو نہیں پیش کر رہا ہوں، لیکن ان تمام چیزوں پر جو مجھے جنت کے وعدے مل رہے ہیں، مجھے مال میں برکتیں مل رہی ہیں، بلائیں مجھ سے ٹالی جا رہی ہیں، دعائیں میری قبول ہو رہی ہیں، فار واٹ؟ اس لیے کہ جتنے لوگ اس دنیا میں رہ رہے ہیں سب پیار سے رہیں، سب محبت سے رہیں، سب امن سے رہیں. اٹ مینز اسلام از ناٹ اے پرابلم فار دا ورلڈ، اسلام از دا سولوشن آف دا ورلڈ. اسلام کے ذریعے اگر امپلیمنٹ کر دیا جائے تو میں کہتا ہوں کوئی محلہ، کوئی شہر، کسی ایک محلے کو لے لیں اور اس محلے میں ساری باتیں امپلیمنٹ کر دیں، وہ دنیا کا سب سے مثالی محلہ بن جائے گا، وہ شہر دنیا کا سب سے پیارا شہر بن جائے گا. یہ کیسی پیاری نیکیاں ہیں اگر اس نظر سے یقیناً نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے، تلاوت کرنے، مگر یہ والی سائیڈ بھی تو کوئی بتائے، خاص طور پہ ان لوگوں کو جو باہر بیٹھ کر اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا تھا کہ آج آپ موقع ملے گا میں بات عرض کروں گا، تو یہ ہو سکے تو یہ انشاءاللہ اس کا شارٹ کلپ آپ کو مل جائے گا. تو خاص طور پہ وہ لوگ جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے نظر آتے ہیں یا مسکنسپشن کا شکار نظر آتے ہیں کہ یار اسلام الگ چیز ہے، اور لوگ دوسرے معاشروں کی مثالیں دیتے ہیں کہ جناب ادھر جائیں تو انصاف ہے. تو اچھا صفائی، مجھے بتائیں میں صفائی کر رہا ہوں، اس میں اللہ کی کون سی عبادت ہے؟ مجھے میری ہائیجینک بہتر ہوگی، میری صحت بہتر ہوگی، خوبصورت ہو جائے گا معاشرہ، پر اس پر ثواب نصف ایمان فرما دیا. ایسا آپ دیکھیں جو خوبصورتی ہے نا جی، میں آپ کو اس کے پیچھے ایک اور بات بھی ہے. آپ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول نے ان چیزوں کو بھی عبادت بنا دیا کہ جس سے معاشرے نے کیا ہو جانا ہے، خوبصورت ہو جانا ہے. تو اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ان ایکسیلنس جو چیزیں ہیں، مورل ایکسیلنس ہے، اس کو جب اس نے اپناتے جانا ہے تو اللہ کی عبادت کا ثواب بھی پاتے جانا ہے، اور معاشرے نے بہترین اور خوبصورت بھی کیا خوبصورت معاشرہ ہو جانا ہے، کیا پیارے، ہماری زندگی آسان ہو جائے گی نا اگر اس پر عمل کر لیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ حسن اخلاق کا ایک پورا چیپٹر ہے، باب ہے. کچھ آسان نیکیاں میں سب بتائیں، جیسے یہ مسکرانے کا آپ نے تذکرہ فرمایا. بہت ساری نیکیاں جو بتائیں گے بظاہر تو بڑی آسان ہے نا. اب میں دیکھیں نا، مسکرانے پر نہ خرچہ ہوتا ہے. ایسا معاف کرنا تو ویسے مشکل کام ہے. ہاں ٹھیک ہے. آپ کو ویسے ملتے ہیں لوگ، آپ کو بھی جو آپ بھی ٹریول کرتے ہیں مختلف طرح کا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ کوئی ایسا بندہ بیٹھ جاتا ہے جو دین بیزار بندہ مثال کے طور پر ہوتا ہے، یا وہ غیر مسلم ہے، اس کا ایک اپنا معاملہ ہے. پھر بعض لوگوں کا عادت ہوتی ہے کہ وہ چٹکی جو ہے وہ بندے کو کاٹتے رہتے ہیں، اس طرح کا معاملہ بھی ہوتا ہے. تو کبھی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کوئی آپ کا انٹریکشن ہوا ہو، یا ان کو معاف کرنا جو آپ کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کر رہا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ نہیں، نو ڈاؤٹ، یہ تو بات صحیح آپ نے فرمائی کہ کچھ اعمال وہ ہوتے ہیں، کچھ نیکیاں وہ ہوتی ہیں جو بہت مشکل ہوتی ہیں. اچھا پھر اس میں معاف کرنے میں بھی مجھے چلتے چلتے کسی نے ٹھوکر مار دی، اس کو معاف کرنا تو شاید آسان ہے، لیکن کسی نے جناب پبلک کے اندر آپ کو بے عزت کیا، اب اس کو معاف کرنا، پھر یا آپ کے خلاف کوئی سازش کرتا ہوا پکڑا گیا، آپ کو معاذ اللہ بڑا آپ کے خلاف کام کر، تو کیٹیگریز ہے نا اس کی. تو بات وہی ہے کہ معاف کرنا مشکل ہے، تو اس کا اجر بھی کتنا بیان کیا گیا. اب میں نے جو آپ کو بیان کیا کہ اگر انسان کو یہ کہا جائے کہ میں 3 کام بتاؤں گا، اس کے بدلے آپ کو ڈیفینس میں پلاٹ دے دوں گا، تو آپ کہیں گے کام جو بھی بتا دینا، پلاٹ بتاؤ کب دو گے. کام بھی آپ نہیں پوچھے، بولے جو بولو گے کر دوں گا، ڈی ایچ اے کا 1000 گز کا آپ کو پلاٹ دے دوں گا، اور ساتھ اچھی سی گاڑی بھی دے دوں گا. تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، 3 کام ڈن ہوئے نا. یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق آپ کو جنت کے گھر کا وعدہ مل رہا ہے. اللہ اس بندے سے آسانی کے ساتھ حساب لے گا. اگر میں ہر مسلمان سے پوچھوں کہ آپ کو یہ 2 آفرز مل جائیں، تو پھر تو کوئی بھی کام اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے نا. وہ کام کیا ہے؟ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، محروم کرے عطا کرو، اور اس کا کیا فرمایا؟ جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے جوڑو. یہ تینوں مشکل ہیں، اٹس ناٹ دیٹ ایزی، مگر اس کے مقابلے میں اجر کتنا بڑا دیا جا رہا ہے. ہاں تو اب آپ کو جب بھی دل پر یہ بوجھ آئے نا کہ معاف نہیں کروں گا، اس کو چھوڑوں گا نہیں، تو یار پھر سامنے جنت کا گھر بھی جو ہے نا آپ کو نظر آنا چاہیے، تو پھر آپ کر دیں گے معاف انشاءاللہ. تو یہ یقیناً مشکل ہے، لیکن اچھا اس کی بھی ہیبٹ، یہ بھی میں نے کہا نا کچھ لوگوں کے لیے زیادہ مشکل ہے، کچھ لوگوں کے لیے آہستہ آہستہ یہ کم مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ معاف کرتے رہتے ہیں. اچھا پھر یہ بھی تربیت سے ہوتا ہے. آپ کسی کو، عدنان بھائی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، اور آپ جب عدنان بھائی کو معاف کرتے ہوئے دیکھیں گے نا، تو پھر آپ کو بھی احساس ہوگا اتنی بڑی غلطی پہ معاف کر دیا، میں تو صبح چائے گرم نہیں تھی اس پہ لڑ کے آیا ہوں. ٹھیک ہے نا. ایسا بھی ہوگا بھی ناشتے پہ ہو سکتا ہے کہیں لڑائی ہو رہی ہو ہمارے بیان کے دوران ہی، پروگرام کے دوران ہی، کہ چائے ٹھنڈی دے دی تو ابھی تک ناشتہ نہیں آیا، تو کپڑے استری نہیں ہوئے، تو گھر میں صبح صبح ہی ہنگامہ کچھ گھروں میں شروع ہو جاتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کچھ لوگوں کی لڑنے کی عادت ہوتی ہے. تو چھوٹی سے شروع کریں نا، چھوٹی سے معاف کرنا شروع کریں، آہستہ آہستہ بڑی چیزیں بھی آپ معاف کرنے کے لگ جائیں گے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تو سبھی محبت کرتے ہیں، بچپن سے ناطے سب کو یاد ہیں. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. آج تک زندگی میں کسی گالی دینے والے کو دعا دی ہم نے؟
نعت سب کو یاد ہے, غلام اس نبی علیہ السلام کی. کبھی تو ایک بار کر لینا, چلے پوری زندگی نہیں, آپ کر کے دیکھیں, آپ کو ایسا اندر سے لطف آئے گا کہ اگلے نے آپ کو گالی دی اور آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے, اللہ اس کو بخش دے. یہ اندر سے نور پیدا ہوتا ہے اور یہ ٹائم لگتا ہے. ہم نے امیر اہل سنت کو دیکھا ہے, دعوت اسلامی کے خلاف بات کرنے والے, امیر اہل سنت کے خلاف بات کرنے والے, آپ دعائیں دیتے ہیں, آپ معاف کر دیتے ہیں, آپ بدلہ ہی نہیں لیتے. آپ نے تو لکھ کر دے دیا کہ بعد میں بھی میرے ساتھ کوئی کرے تو میں اس کو معاف کیا. تو یہ جگر کہاں سے آیا؟ یہ جذبہ ہوتا ہے, اور پھر ان ایسے نیک لوگوں سے مجھے اور آپ کو سیکھنا ہوتا ہے. کیا بات. تو یہ یقیناً مشکل ہے, لیکن انشاءاللہ ابھی تو میں نے شروع میں کہا افضل الاعمال افضل العبادات احمز ہوا. مشکل ہوگی تو پھر انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا. ایسے سب کوئی ٹریول میں ساتھ سفر کر رہے ہو, اب نہ کریں نا, کیوں آپ ایسے صبح صبح جو ہے آپ ایسے واقعات چھیڑنا چاہتے ہیں. دیکھیں نگرانی شورا نے پچھلے دنوں ایک بڑی پیاری بات فرمائی تھی. سیٹ چینج کی آپ نے؟ بھائی میری سیٹ چینج کر. نہیں میرے چلے سیٹ چینج کا میں آپ کو ایک چٹکلا سنا دیتا ہوں. صحیح. چلے جی. ہوا یہ کہ پہلے میں نگرانی شورا کا وہ جملہ یاد کرا دوں. نگرانی شورا نے ایک بار بڑی پیاری بات فرمائی, شاید سفر عمرے پہ ان کے ساتھ ہوا تھا. کہہ رہے ایک بندہ جو ہے نا میرے ساتھ لگ گیا نا, سیٹ ساتھ تھی یا سفر میں, اور اس کا سٹائل ہر بندے کے ساتھ تو کمفرٹیبل نہیں ہوتا, سوال ہی ختم نہیں ہو رہے تو اعتراض ہی ختم نہیں ہو رہے تو کچھ کبھی کچھ تو کبھی کچھ. تو اس نے جو ہے نا آئی صاحب کہتا ہے کہ مجھے اچانک یاد آ گیا کہ یار ہو سکتا ہے میرے لیے آزمائش ہو. تو کہہ رہے میں سمجھ بیٹھا کہ اب یہ پورے سفر میرے ساتھ جو ایک آزمائش آ گئی ہے, تو میں مینٹلی طور پہ پریپیئرڈ ہو گیا کہ میں نے جو ہے نا اب کچھ کہنا نہیں ہے اور صبر کرنا ہے, ثابت قدم رہنا. کیا پتا سفر حج میں بھی تو آزمائش کے لیے بھیجے جاتے ہیں نا. اچھا وہ سیٹ چینج کرنے کی آپ نے بات کی, مجھے امریکہ کا اپنا واقعہ یاد آیا. ان دنوں امریکہ میں کچھ واقعہ ہوا تھا جو انٹرنیشنل ایونٹ ہوا تھا, سب کو اندازہ ہے. تو بڑا ایک مذہبی لوگوں کے خلاف ایک کمپین بھی تھی, اور داڑھی والے, اور ہم امامہ میں تھے, داڑھی میں تھے. تو ہم 2 اسلامی بھائی تھے امریکہ کے کسی ڈومیسٹک فلائٹ میں تھے. تو ہم جیسے ہی بیٹھے نا تو ایک غیر مسلم تھا, وہ ہمارے برابر میں آ کے بیٹھ گیا. اچھا اس کی بے چینی سمجھ نہیں آ رہی تھی نا, کبھی یوں تو کبھی یوں. اچھا جہاز ابھی اڑا نہیں تھا, تو میں نے برابر کو کہہ دیا کہ اس کو جو ہے نا ہم سے بہت ڈر لگ رہا ہے, یا یہ گھبرا گیا ہے, اس کو کچھ ہو گیا ہے نا. اچھا جہاز پورا فل, جیم فل. اچھا میرے ساتھ پہلی بار زندگی میں ایسا ہوا کہ جب جہاز اوور بک ہوتا ہے تو وہ آفر کرتے ہیں کہ اگر آج کا جہاز کوئی چھوڑ دے تو ہم اس کو فری ٹکٹ بھی دیں گے اور اس کو کچھ پیسے بھی دیں گے. صحیح. تو دو خوبصورت باتیں ہوئیں, مطلب مسکرانے والی باتیں ہوئیں. تو ہم بیٹھے تھے, تو تھوڑی دیر میں اس نے اس کو بلایا, کیا نام ہے جو بھی کیبن کرو تھے, ان کو بلایا کہ بھائی مجھے جو ہے نا یہ سیٹ چینج کرنی ہے. تو اس نے کہا فلائٹ تو فل ہے, آپ چینج ہی نہیں کر سکتے. لیکن اس کو صبر ہی نہ ہے, وہ ہمارے ساتھ وہ بڑبڑا رہا ہے اپنے انداز میں, اس کو جو بھی ہو رہا ہے. اچھا اب کیا ہوا کہ جہاز میں اعلان ہوا کہ ہمارا جہاز اوور بک ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایک پیسنجر جو ہے نا وہ جہاز سے اتر جائے, تو ہم اس کو اگلی فلائٹ سے بھی بھیجیں گے اور اس کو بزنس کلاس سیٹ دیں گے. ٹھیک. تو ہم نے کہا اچھا شاید کو اتر جائے گا. تھوڑی دیر ہوئی تو اس نے کہا کہ ہم کوئی نہیں اترا. تو اس نے کہا کہ ہم آپ کو $100 بھی دیں گے. کرتے کرتے وہ $500 تک پہنچ گئے. اچھا پہلے تو میں اپنے اس برابر والے اسلامی بھائی کی بات کروں, میں نے کہا آپ اتر جائیں, 4 گھنٹے بعد آپ آ جائیں گے. بیان تو میرا اصل میں میں بھی اتر جاتا, لیکن میرا اترتے ہی بیان تھا, وہ لینڈ کیلیفورنیا شاید جا رہے تھے. تو میں نے کہا آپ اتر جائیں, آپ اگلی فلائٹ سے آ جائیں. وہ ہمارے اسلام میں ہوتے نا, کہتے ہیں مجھے آپ کے ساتھ سفر کا موقع ملا ہے, میں کہاں سے $500 چھوڑوں گا, ساڑھے پنجاب دے اسلام میں انداز جو ہوتا ہے, حاجی صاحب تسی کی گل کر رہے ہو. میں کہا یار آپ بھی کمال ہو یار, 3 گھنٹے بعد آپ پھر مجھے مل لو گے, آپ کے ہمارے 2-3 فلائٹ کے آپ کے خرچے نکل آئیں گے. وہ نہیں مانے. وہ بندہ کہتا ہے آپ اتر کیوں نہیں جاتے, اتنی اچھی آفر آ رہی ہے. وہ ہمیں کہنے لگا. اچھا ہم مسکراتے ہی رہے. بہرحال ہوا کیا کہ اگلی سیٹ پر جو بندہ بیٹھا تھا نا, وہ اس کی بے چینی سمجھ گیا. اس نے کہا میری سیٹ پہ آ جاؤ, اور وہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ گیا. تو یہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. تو بہرحال سیٹ چینج ہمیں کرنی پڑتی ہے, میں کئی بار کرنی پڑتی ہے. جب کوئی لیڈی ہمارے برابر میں بیٹھی ہو تو کوشش تو ہم بکنگ کے وقت کرتے ہیں کہ بھائی کسی لیڈیز کے ساتھ, کیونکہ لانگ ٹرپ ہے, پردے کا بھی معاملہ ہے, تو پھر اس پہ ہم ریکویسٹ کر کے چینج کر لیتے ہیں, ورنہ تو پھر چل جاتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے 80% تو ایسا ہوا ہے کہ کبھی بھی سفر کیا ہے تو اترتے وقت برابر والا دوست بن چکا ہوتا ہے. الحمدللہ یہ سیکھا ہی دعوت اسلامی سے کہ بھائی وہ جو برابر میں بیٹھا تو فارغ کیوں بیٹھا ہے, آپ اس سے کوئی نیکی کی بات کریں گے, دوستی کر لیں گے. اچھا بعض اوقات سیکھنے کو بھی مل جاتا ہے. الحمدللہ میری آپ لوگوں کو اندازہ ہے, آپ کا بھی اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب ہمارا پروگرام کر کر کے سوالات کرنے کا تو ہمارا شعبہ ہے. تو اب کوئی بندہ مل گیا اور اگر اس کی فیلڈ ہماری کسی کام کی ہے تو ہم بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں. تو بعض اوقات انٹرنیشنلی اسکالرز مل جاتے ہیں, سائیکیٹرسٹ مل جاتے ہیں, دنیا میں کوئی بڑے کام کرنے والے لوگ برابر میں بیٹھ کے مل جاتے ہیں, تو بہت ساری باتیں سیکھ جاتے ہیں. ایک بار میرے ساتھ میں امریکہ جا رہا تھا, لانگ فلائٹ کی, برابر میں پائلٹ بیٹھا تھا.
سلمان بھائی میں نے تو جہاز کے بارے میں بہت سوال پہلے ہی ذہن میں تھے نا، یعنی میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی ہے، انشاءاللہ ان قریب وہ ویڈیو آ جائے گی، آپ تیار رہیے. جس طرح جی پی ایس والی ویڈیو لوگوں کو کام آ رہی ہے، میں نے انشاءاللہ اس پہ ایک ویڈیو بنائی ہے. جو جہاز میں بیٹھ کر گھبراتے ہیں نا، یا جہاز میں بیٹھنے سے گھبراتے ہیں، انشاءاللہ اس پر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو جہاز میں بیٹھ کر ہی بنائی ہے، وہ انشاءاللہ ان قریب آ جائے گی. ون آف دا یونیک ویڈیو ہے، بہت اعداد و شمار کے ساتھ ہے. تو اس ویڈیو میں جو میں نے معلومات دی ہے نا، وہ معلومات مجھے اس فلائٹ میں مجھے ملی تھی کہ وہ پائلٹ مجھے برابر مل گیا. تو میں نے اس سے ساری دنیا کے سوال کر لیے جہاز کے بارے میں. تو آپ کو موقع ملا ہے نا، فری میں ایک بندہ مل گیا ہے اور آپ بھی فارغ ہیں، تو اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اور نیکی کی دعوت بھی دیں. تو یہ الحمدللہ اگر انداز کریں تو پھر سیٹ چینج نہیں کرنی پڑتی، سیٹ والا اپنا ہو جاتا ہے. مرحبا. سلمان بھی یہ اہمیت پر ہے کہ جو بندہ جس چیز کی اہمیت کو سمجھ لیتا ہے، نیکی کی دعوت کی اہمیت ہو یا نیکی کی اہمیت ہو، تو پھر بندہ اپنے وقت کو اس طرح سے گزارنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس سے کچھ نہ کچھ نیکی حاصل کرے. جیسے بہت ساری مثالیں رکن شورا نے ارشاد فرمائی. یہ سب کا سب کیا ہے؟ اہمیت. وقت کی اہمیت کو جان لینا، نیکی کی اہمیت کو جان لینا. جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جب کوئی بھی نیکی کا موقع ملے اور آدمی یہ سمجھے کہ یہ ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نیکی ہو، اور یہ وہ نیکی ہو سکتی ہے جس پر میرے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی ہے، یہ وہ نیکی ہے جس کو کر لینے کے بعد ہو سکتا ہے یہی میری مغفرت کا سبب بنے. کیونکہ احادیث مبارکہ میں بہت سارے افراد کی ایسی مثالیں موجود ہیں، کسی بندے نے ایک ہی نیکی کی، اس کو ساری زندگی میں ایک ہی نیکی کا موقع ملا، اس کے بعد وہ دوبارہ کوئی دوسری نیکی نہ کر سکا، اور وہی ایک نیکی اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پانے کا ذریعہ اور سبب بن گئی. اور اگر وہ بندہ وہی چھوڑ دیتا، یہی جو بہت مشہور روایت ہے کتے کو پانی پلانے والی، آپ دیکھیں اس شخص کے بارے میں ہے کہ وہ گناہگار آدمی تھا، اور جو عورت کا ذکر ہے وہ بدکار کا ہے، اور اس نے وہ نیکی کی، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. اور اگر وہ چھوڑ دیتا وہ نیکی، تو یہ ایک ہی اس کو موقع ملا تھا نیکی کرنے کا، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی ہمیشہ کی رضا اس کا مقدر بن گئی. تو اگر ہم اس طرح کا اپنا ذہن بنا لیں کہ جب جہاں مجھے نیکی کرنے کا موقع ملے تو اسے آخری اور اللہ کی رضا پر موقوف نیکی سمجھ کر میں کر لوں، ہو سکتا ہے اسی کے بدلے میں. اور نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد بھی فرمایا بندہ جو ہے وہ زندگی گزارتا رہتا ہے اور گناہوں والے کام کرتا رہتا ہے، دوزخ والے کام کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. پھر اس پر تقدیر غالب آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق دیتا ہے. وہ بندہ جو دوزخ سے ایک بالشت کے فاصلے پر تھا، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق دیتا ہے اور جنت کا حقدار بن جاتا ہے. یہ بندہ توبہ کر کے نیک بن جاتا ہے. اور ارشاد فرمایا یہ ڈرانے کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے ہے کہ آدمی جو دوسرا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گناہ کرتے ہوئے بندہ ڈر جائے، ہو سکتا ہے یہی وہ گناہ ہو جو میرے ایمان کی بربادی کا ذریعہ اور سبب بن جائے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ ساری عمر نیکیاں کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. پھر تقدیر غالب آتی ہے، ایسا گناہوں میں پڑتا ہے کہ وہ جو جنت سے ایک بالش دور تھا، ارشاد فرمایا دوزخ میں جا پڑتا ہے. تو بندہ اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بے نیازی سے یوں ڈرائے. جب کسی گناہ کی طرف جو ہے وہ لوگ پلاننگ کرتے ہیں، بڑے بڑے مطلب فلاں گناہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اس پر ڈر جائے بندہ کہیں ایسا نہ ہو یہی میری زندگی کا آخری گناہ ہو اور یہی اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضی کا ذریعہ اور سبب بن جائے. اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں اور نیکی کا کوئی ایک موقع بھی ضائع ہرگز نہ کریں. دیکھ رہے ہیں، یہ تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جو آپ نے بات فرمائی کہ ایک ایک ذرے کا حساب ہونا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا. تو یہ وہی آپ والی بات ہے کہ نیکی کرتے وقت یہ خیال رکھے کہ کیا پتہ یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور گناہ کرتے وقت اللہ کرے خیال آ جائے کہ کہیں اسی سے مارا نہ جاؤں. اچھا، جو آپ نے ایک بات کہی نا کہ انسان یہ ذہن بنا لے کہ ہو سکتا ہے یہ آخری نیکی کا موقع. بزرگان دین کا انداز نظر آتا ہے ایسا. حضرت جنید بغدادی کا مجھے انداز نظر آیا اور اس میں وہی آسان نیکی بھی آ گئی کہ آسان نیکی میں ذکر و درود کتنی آسان نیکی ہے. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ کیا اللہ کی مہربانی ہوگی. دنیا کا دستور ہے کہ کام زیادہ کرو تو پیسے زیادہ ہیں، مگر ادھر بیٹھے بیٹھے نہ پسینہ بہا، نہ جناب میری کوئی کیلوری برن ہوئی، کچھ بھی نہیں کیا، میں نے کہہ دیا اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ. آپ بھی کہیے ناظرین، آپ بھی کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کچھ بھی نہیں گیا. یہ گھڑی پر جو ٹائم تھا ٹائم بھی چینج نہیں ہوا، یعنی 1 منٹ بھی نہیں آگے کلک ہوا ہے.
اور درخت لگ گئے جنت میں, نیکیاں مل گئیں, اور کیا چاہیے, اتنی آسان نیکیاں, مگر پھر بھی نہیں کرتے. تو آسان نیکیوں میں حضرت جنید بغدادی کا واقعہ یاد ہے کہ ایک بار وہ نائی کے پاس گئے, اتنا ذکر الہی کرتے تھے کہ نائی نے کہا حضور تھوڑی دیر خاموش ہو جائے, مونچھیں تراشنی ہے, ہونٹ پہ کٹ لگ جائے گا. آپ نے فرمایا کٹ لگتا ہے تو لگ جائے, میں نے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا. حالانکہ کیا ان کے پاس نیکیاں کم تھی, وہ تو سراپا نیکوکار تھے, مگر ان کو اور چاہیے تھی. ایسی حرص نیکیوں کی, ایسی لالچ نیکیوں کی اللہ والوں کے دلوں میں ہوتی کہ یہ بھی نیکی کر لوں, یہ بھی نیکی کر لوں, اور ہمارے آس پاس نیکیاں ہیں اور ہم نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ کرے کہ ہمارا ذہن بن جائے. آمین 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 آمین. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کی کالز بھی ہیں, ان کو بھی پروگرام میں جو ہے وہ شامل کرنا ہے. اور میں نے کہا تھا عبدالحبیب بھائی تشریف لائیں گے اور پھر ایک خبر بھی اپنے ساتھ لے کر کے آئیں گے. تو وہ خبر کا ہمارے آڈیو انجینئر جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں, وہ خبر کیا ہے خبر ہی بتا دیں, سب بات آئے گی. یہ تو دیکھیں ایک خبر تو وہ ہے جو خبر عام ہو چکی ہے, بریک ہو چکی ہے. اگر تو آپ ذہنی آزمائش کی بات کر رہے ہیں وہ تو آلریڈی بریکڈ ہے اور لوگ انتظار کر رہے ہیں. مطلب آپ وہ خبر لائیں جو پہلے نکل چکی ہے مارکیٹ میں, تو میں سمجھا کچھ خفیہ خبر کوئی. مطلب نارملی تو پروگرام والے کہتے ہیں کہ صرف اسی پروگرام میں پہلی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں, تو کوئی ایسی لانی چاہیے تھی نا. میں وہ سوال کر لیتا ہوں جو آپ آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا ہوگا ایسا, یا پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے کیا بھی ہو, لیکن مدنی چینل پر آپ سے سوال ہوا ہو, ایسا مشکل ہے. آپ ماشاءاللہ جو ہے نا وہ قرات بھی کر لیتے ہیں, آپ نعت شریف بھی پڑھ لیتے ہیں, بیان بھی کر لیتے ہیں, دعا آپ کی بچپن سے ہی ماشاءاللہ ایک انداز ہے دعا کروانے کا. تو یہ آپ یہ بتائیں, آپ تعویذ بھی لکھ لیتے ہیں, استخارہ بھی کر لیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں کرتا ہوں تعویذ اور استخارہ, میں نہیں کرتا ہوں. میں نے سیکھا نہیں ہے اس کو, اور جان بوجھ کے نہیں سیکھا. اور ایک وقت مجھے شوق ہوا تھا جب یہ بیچ میں کورسز کا اعلان ہوا تھا نا کہ تعویذات اتاریہ کورس کر لیں, تو ایک بڑے اچھے خیر خواہ نے مجھے کہا تھا یہ مت کرنا ورنہ اور کوئی کام نہیں کر سکو گے, کیونکہ جدھر جانا ہے. پھر بعد میں اندازہ ہوا کہ ہر دوسرا آدمی اس کا طالب ہے نا, کہ پھر اچھا تعویذ لکھنا, استخارہ کرنا ایک وقت ہے, اچھا کام ہے, اور یہ بھی نیکی ہے. اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی نیکی ہے. اس مبتلا سے پوچھیں. اور پھر دعوت اسلامی نے جو کمال کیا ہے نا سلمان بھائی, میں آپ کو بتاؤں کہ جھوٹے عاملوں کے چکر میں لوگ برباد ہو جاتے ہیں, ان کے اثاثے بک جاتے ہیں, ان کی مطلب وہ مقروض ہو جاتے ہیں. اچھا وہ ایسا پھنسا لیتے ہیں کہ اب ادھورا کام چھوڑ کے وہ جا نہیں سکتے, یہ بھی ہو جائے گا آگے, یہ بھی ہو جائے, اتنا ڈرا رہے ہیں, اتنی باتیں بتا رہے ہیں کہ یہ سونا لے آؤ, یہ بکرا لے آؤ, یہ فلاں لے آؤ, اور وہ بیچارہ تباہ ہو گیا, مقروض ہو گیا, مسئلہ پھر بھی حل ہونا نہیں, کیونکہ وہ بعض اوقات پلاننگ ہوتی ہے. لیکن دعوت اسلامی نے کمال یہ کیا, ابھی اپنے ٹیلی تھون والے دن بیان کیا تھا کہ کروڑوں روپے دعوت اسلامی شعبے پہ خرچ کر رہی ہے, مگر دکھیاری امت سے 1 روپیہ نہیں لے رہی ہے. تعویذ لینے والا آئے, استخارہ کروانے والا آئے, کوئی بھی روحانی علاج کرنا, 1 روپیہ نہیں لیتا. دعوت اسلامی کے ان تعویذات پر خرچ بھی ہو رہے ہیں, پوسٹ بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے کسی دکھی مسلمان کے دل میں راحت داخل کرنا. اللہ خوش رکھے ان اسلامی بھائیوں کو جو فی سبیل اللہ یہ کام دعوت اسلامی کے ساتھ کر رہے ہیں. یعنی لوگوں سے کوئی رقم نہیں لے رہے, ظاہر ہمیں کچھ عجیب تو رکھنے پڑتے ہیں, لیکن مجھے انہوں نے بتایا کہ ہزاروں سٹال بستے جن کو ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں دعوت اسلامی کے مبلغین لگاتے ہیں فی سبیل اللہ. ان میں سے 100-200 اسلامی بھائی کیونکہ وہ یا کال سننا ہوتا ہے وہ امپلائی رکھے, ورنہ یہ سب فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. تو یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ کے پاس مریض آ رہا ہے اور آپ اسے روحانی علاج دے رہے ہیں. تو بہرحال میں نہیں کرتا ہوں, اور 1 بار 2 بار استخارہ کی ضرورت پڑی تو وہ پھر وہ امیر اہل سنت نے جو طریقہ لکھا ہے اس کو دیکھ کر, یا کوئی پڑھ کے سونے والا خواب میں کوئی آ جائے گا, تو اس طرح کے 1-2 بار ضرورت پڑی تھی تو کیا تھا, ورنہ نارملی میں کروا ہی لیتا ہوں تعویذات. ماشاءاللہ کیا بات ہے. چلے ایسے یہ سوال پوچھا کسی نے آپ سے پہلے؟ نہیں, یہ تعویذات والا واقعی آپ نے سوال پوچھ لیا ہے. اچھا وہ ذہنی آزمائش کا میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کل انشاءاللہ ذہنی آزمائش کل سے شروع ہو رہا ہے. کل ہی ہے نا اتوار, انشاءاللہ کل اتوار رات کو 9 بجے سے پہلا پروگرام ہوگا, اور سیزن 17 ہے. 24 کے قریب ٹیمیں سلیکٹ ہوئی ہیں. اس بار کچھ ہم نے تبدیلی یہ کی ہے کہ پہلے 23 شہر ہوتے تھے اور 24 ٹیمیں ہوتی تھیں. کراچی کی ہم 2 ٹیمیں لیتے تھے, مگر اور شہروں کی طرف سے ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ تھی, تو اس بار ہم نے کراچی کی بھی ایک ہی ٹیم رکھی اور باقی 23 شہروں سے ٹیمیں آ رہی ہیں. اور ایک اور ہم نے اس بار ٹویسٹ کیا ہے کہ نیا ٹیلنٹ سامنے آئے, تو پچھلے 3 سالوں میں جن لوگوں نے ذہنی آزمائش میں حصہ لیا ہے ان کو موقع نہیں دیا ہے. تو سارے کے سارے چہرے آپ کو پہلی بار دیکھنے کو ملیں گے, نیو ٹیلنٹ ہم سامنے لا رہے ہیں. اور میں نے تو خیر ایک ہی آڈیشن کیا تھا کراچی کا, تو جس کو کہتے ہیں نا کہ لگ پتا گیا کہ میں تھک گیا کہ کس کو سلیکٹ کروں اور کس کو چھوڑوں. اتنے
کمال کے بچے آئے تھے، اسلامی بھائی آئے تھے، تو کمال کا ٹیلنٹ ہے جس میں آپ کو دنیاوی تعلیم والے لوگ بھی ملیں گے، سنی مدارس کے بھی لوگ ملیں گے، ہمارے اپنے جامعات اور مدارس کے اسلامی بھائی ملیں گے، تو بہت ذوق و شوق سے وہ تیاری کر رہے ہیں. اور پھر ماشاءاللہ ہم نے سیگمنٹس بھی اس بار نئے ایڈ کیے ہیں. اور کل چونکہ پہلے دن ہم ذہنی آزمائش کا کلام بھی ریلیز کرتے ہیں، تو کلام بھی بہت خوبصورت ریکارڈ ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کل دیکھیں گے. تو کل سے تیار ہو جائیں، رات 9 بجے سے انشاءاللہ شروع ہوگا، اور اتوار، پیر، منگل، بدھ، ہفتے میں 4 دن جو ہے یہ ذہنی آزمائش لائیو ہوگا. اور انشاءاللہ 19 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے اور 19 دسمبر کو اس کا فائنل ہوگا. تو گویا اگلے 2 مہینے جو ہے آپ ذہنی آزمائش سے اللہ نے چاہا تو اچھی نیتوں کے ساتھ لطف اندوز ہوں گے. اور میں ابھی پچھلے دنوں یورپ میں تھا، تو مجھے وہاں لوگ جس طرح بتا رہے تھے کہ ہم کس طرح انتظار کر رہے ہیں، اور بچے جس طرح مل کے بتاتے ہیں. اچھا، لوگوں نے نا اس کو اپنے گھر کا ایک ایونٹ بنا لیا کیا ہے. بات. وہ کہتے ہیں ہم اپنا سارا کھانا وغیرہ، فروٹس، جس کا جو ٹائم ہے نا، کسی کا رات کے کھانے کا ٹائم ہے، کسی کا لنچ ہے، کسی کی لیٹ نائٹ ایکٹیویٹی ہے، تو کہتے ہیں ہم سارے گھر والے مل کر اپنی، تاکہ کھڑا نہ ہونا پڑے، اور ہم پھر بیٹھ کر اس کو اس طرح پوری فیملی ٹریٹمنٹ کے طور پہ انجوائے کرتے ہیں. مرحبا. تو مجھے اسپین میں ایک اسلامی بھائی نے کہا کہ عبدالعلی بھائی پورا ذہنی آزمائش بہت کمال کا ہوتا ہے، مگر وہ جو آپ بیٹھ کے نعت خوانی کرتے ہیں اور اس میں ذکر مدینہ ہوتا ہے، وہ ہمارے گھر میں بھی لوگوں کے آنسو بہائے جاتے ہیں. تو میں نے ان کو ایک بڑی دلچسپ بات بتائی، وہ پہلے بھی میں نے ایک بار بتائی تھی، لیکن شاید بہت سارے ناظرین کے لیے نہیں ہو، کہ یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. یہ اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے. یہ جو بریک ہے نا، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. ذہنی آزمائش کے شاید پہلے 5-6 سیزن میں ہم کنٹینیو 1 گو میں جاتے تھے، 1 سوا گھنٹے میں پورا پروگرام کر لیتے. ہمارے بہت سینئر اسلامی بھائی ہیں، ہند کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے مجھے ایک بار جو ہے نا فون کیا اس زمانے میں، کہتے ہیں یار اللہ کے بندوں کوئی بریک تو لو بھائی، چائے کا کپ ہاتھ میں ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، واش روم جانا ہوتا ہے وہ نہیں جا سکتے، آپ رکتے ہی نہیں ہیں، ایک کے بعد ایک سوال ہے، پوائنٹ کے آگے پیچھے نہ ہو جائے. بولے ہم سوا گھنٹہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی 5 منٹ کا تو بریک لیں. میں نے کہا بات تو صحیح کر رہے ہو. تو پھر ہم نے پلان کیا کہ بریک کیسے لے سکتے ہیں، ایک کوئز شو ہے، کنٹینیو سیگمنٹ وائز جانا ہے. تو پھر آئیڈیا آیا کہ پھر کیوں نہ نعت خوانی کر لی جائے، نیک اعمال کا جائزہ لے لیا جائے. تو اس میں بھی الحمدللہ ایک اور نیکی ایڈ ہو گئی، تو اس کو بھی لوگوں نے پسند کرنا شروع کر دیا، اور شاید وہ ہمارے کچھ لوگوں کے لیے تو ذہنی آزمائش کا سب سے اہم سیگمنٹ بن گیا ہے، کہ اس پہ جس انداز سے ماشاءاللہ ایک محفل بن جاتی ہے پوری، یعنی سمجھے کہ سوال جواب کے ساتھ ساتھ ایک نعت خوانی پوری ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو یہ اس کے پیچھے ریزن یہ تھا کہ انہوں نے بڑے پیارے انداز سے ڈانٹا تھا مجھے کہ بھائی آپ کو نہیں پتا ہمارے گھر میں کیا ٹینس سچویشن ہوتی ہے، 5 منٹ کا تو بریک لیا کرو. تو پھر ہم نے یہ بریک بنایا تھا. کیا بات ہے، اللہ برکت دے، اللہ قبول فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، اور میں ایک اور بات آپ کو عرض کروں کہ جو کلام آنے جا رہا ہے نا، یہ ایسی خوبصورت طرز میں ہے کہ شاید یہ طرز بھی آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی. میں نے تو نہیں سنی ہے. بالکل ایسا ہی، بہت لاجواب، کیونکہ میرا آفس وہیں پر ہے جہاں ریکارڈنگ ہوتی ہے. نا ہماری ساری چیزیں پہلے پتہ چل جاتی ہے، ہم جب بھی کوئی چیز ریکارڈ کرتے ہیں نا یہاں لیک ہو جاتی ہے، یہ پہلے سن لیتے ہیں، یہ بلکہ آئی جاتے ہیں ہماری ریکارڈنگ کے درمیان. اللہ آپ کو برکت دے سب، اور یہ خدمات اللہ قبول فرمائے. اور یہ دلچسپ انداز کے اندر، ایک ریلیونٹ انداز کے اندر جو ہے وہ علم دین سکھا دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے وہ بتا دینا، قرآن کا پیغام جو ہے یہ بتا دینا، اصحاب و اہل بیت کی محبت جو ہے وہ سینے میں اتار دینا، اور پھر یہ اسی انداز کے اندر اس کو لے کر کے چلنا، یہ ماشاءاللہ علم دین کو عام کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. سب لوگ بڑے ذوق سے، میں آپ کو عرض کروں، لکھتے ہیں، سوال جواب جو ہے وہ لکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، یعنی کیا بچے بڑے ماشاءاللہ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں. ہم ایک اور نئی چیز لا رہے ہیں کہ فقہ حنفی کے دلائل. یعنی بہت سارے حنفیوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم ناف کے نیچے ہاتھ کیوں باندھتے ہیں، بابو باندھتے تھے، شروع سے باندھتے ہیں، لیکن اس بار انشاءاللہ سیگمنٹس کے ذریعے، سوالات کے ذریعے، کہ فقہ حنفی کے جو اعمال ہیں اس کے دلائل کیا ہیں، وہ قرآن و حدیث میں کہاں موجود ہیں. انشاءاللہ یہ ایک سیگمنٹ، اب نیا سیگمنٹ انشاءاللہ کل سے شروع ہو رہا ہے، تو لازمی دیکھیے گا انشاءاللہ. زبردست انفارمیٹیو اور خالص علمی ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ رکھا گیا ہے. مرحبا، اللہ کریم جو ہے وہ قبول فرمائے. سب مزہ آ گیا سن کے ماشاءاللہ. باقی تو پروگرام دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اور اس کا جو فائدہ ہوگا. کالز ہیں ماشاءاللہ کافی ساری، ان کو بھی شامل کریں گے، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. جی عبدالحبیب بھائی کو سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ میں بہت بہت خوش آمدید. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ کو سلسلے میں دیکھ کر. اچھا، میرا سوال یہ ہے، نیکی کرنے کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. بڑا بنیادی بہت بنیادی سوال ہے. یقیناً اللہ کی رضا ہونی چاہیے. نیکی کرنی ہے اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں.
دکھانے کے لیے نہیں. یہ نیکی برباد ہونے کا ایک ذریعہ ہو جاتا ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ میں کس لیے نیکی کر رہا ہوں. اللہ کی رضا کے لیے آپ نیکی کریں گے تو ہی اجر ملنا ہے. اور روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کچھ لوگوں کی اعمال نامے میں کچھ نیکیاں ہوں گی اور اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اس کو ڈیلیٹ کر دو, اس کو ختم کر دو. فرشتے کہیں گے یا اللہ ہم نے خود لکھا ہے اس بندے نے کام کیا ہے. فرمایا کام ضرور کیا ہے مگر میری رضا کی نیت نہیں تھی. اور کچھ افراد کے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں نہیں ہوں گی, ارشاد ہوگا اس کو لکھ دو کہ یا اللہ اس نے نہیں کیا, ہم تو شاہد ہیں. فرمایا کیا نہیں مگر کرنے کی نیت تھی. اب آپ غور کریں کہ یہ کیسا کمال کا انداز ہے کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ پھر اس کا ثواب ملے گا, اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو شاید یہ تمام نیکیاں جو ہے نا پھر اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں. نیکی ایسا نیکی رہے گی ہی نہیں. ہاں نیکی نہیں رہے گی. ریاکاری کے لیے کر رہا ہے پھر تو وہ وبال بن جائے گا نا, ایسا پھر ہی تو ہے. وہ اس کے بعد وہ نیکی ہی گناہ بن جائے گا, سزا کا باعث بن جائے گا. وہ کہتے ہیں نا دو بندے کاندھے سے کاندھا ملا کے نماز پڑھیں, ایک بندے کی نماز اسے جنت میں لے جاتی ہے اور ایک بندے کی نماز اسے دوزخ میں لے جائے گی. اب نماز کیسے دوزخ میں لے جائے گی؟ تو فرمایا اس کی نیت اللہ کی رضا والی ہے, جو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے وہ جنت کی طرف بڑھ رہا ہے, اور نماز ہی پڑھ کر نیت لوگوں کو دکھانے والی ہے تو وہ نماز بھی اس کے لیے پنشمنٹ کا سبب بن سکتی ہے. تو یہ بڑا آسان ہے چیک کرنا بھی کہ جیسا ہم لوگوں کے سامنے عمل کرتے ہیں کیا اکیلے میں بھی ویسے ہی کرتے ہیں, ویسی ہی نماز اکیلے میں جو لوگوں کے سامنے, تو پھر آپ اس کو چیک کر لیں کہ ہاں پھر میری نیکیاں اللہ کی رضا کے لیے ہیں کہ نہیں. مرحبا جی. کال صلی اللہ بہت اچھا ہے, اور ماشاءاللہ آج تو عبدالحبیب بھائی بھی تشریف لائے ہیں. تو عبدالحبیب بھائی آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے 2 یا 3 سال پہلے رمضان میں ذہنی آزمائش یا مقابلوں کا پروگرام کیا تھا سحری ٹرانسمیشن میں, اس کا آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا اور پھر آپ نے اس کو جاری نہیں رکھا, تو اس حوالے سے بتائیے گا. ہاں جی, ایکسپیرینس اپنے دیکھیں ہر سیگمنٹ کا الگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. وہ ظاہر ہے کہ ایک شارٹ پروگرام تھا, 40 منٹ شاید ہم نے سیگمنٹ رکھا تھا, تو اور اس میں ہم یہ چاہتے تھے کہ روز کا روز پروگرام ختم ہو جائے, کنٹینیو نہیں کیا تھا ہم نے. اور اس میں ہم نے کوئی جامعۃ المدینہ کے یا اسٹوڈنٹس وغیرہ نہیں بلائے تھے, ہم نے بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو انوالو کیا تھا. بڑا یونیک ایکسپیرینس تھا. کچھ لوگ تو بڑی تیاری کر کے آتے تھے اور کچھ بیچارے کچھ بھی جواب نہیں دے پاتے تھے. عبدالحبیب بھائی سنبھال لینا. جی ہاں عبدالحبیب بھائی بچا لینا, آپ سنبھال لینا. تو وہ اس طرح ہو رہا تھا, وہ مسکراہٹوں والا ایک طرح سے ذہنی آزمائش تھا. وہ ایک نیا ایک جیسے عید کے دنوں میں بھی ہم نے کچھ ذہنی آزمائش کی ہے, لیکن کنٹینیو نہ کرنے کی وجہ یہ بنی کہ سحری ٹرانسمیشن میں میرا کنٹینیو یہاں پر رہنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا تھا, کیونکہ ذہنی آزمائش اگر آپ نے ہوسٹ کرنا ہے تو پھر تو آپ نے وقت سے پہلے آنا ہے اور پورا پروگرام کرنا ہے. اور ہمیں رمضان کی راتوں میں ماشاءاللہ اور بہت ساری ایکٹیویٹیز تھیں. اللہ سلامت رکھے ہمارے اشفاق مدنی بھائی کو, کیونکہ ایک عرصے تک الحمدللہ مجھے سعادت ملی پوری سحری ٹرانسمیشن کو لے کے چلنے کی, مگر اب ماشاءاللہ کئی سالوں سے اشفاق مدنی بھائی کر رہے ہیں, ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ برکتیں لوٹنے کے لیے. تو ماشاءاللہ بہت شاندار کر رہے ہیں, اور وہ ذہنی آزمائش سے ملتے جلتے سیگمنٹ کر بھی رہے ہوتے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے, بچوں کے درمیان بھی, اور کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اچھا ایک بات بتائیں, یہ میرا سوال ہے آپ سے, لائیو ہی سوال ہے, کوئی حرج نہیں کہنے میں. لوگ سیٹ چھوڑتے نہیں, مائک بھی نہیں چھوڑتے, لیکن آپ کو دیکھا ہے آپ ماشاءاللہ جو ہے نا وہ اپنی سیٹ پہ دوسرے کو بٹھا دیتے ہیں. جیسے آپ نے سحری ٹرانسمیشن کی بات کی, یعنی سحری ٹرانسمیشن حاجی اشفاق مدنی زیدہ مجدہ ہیں, ان کے پاس ایک عرصے سے ہے, بیچ میں میرے پاس بھی یوں آئی, یوں ہماری شفلنگ مطلب ہوتی رہی, یوں سلسلہ کار جو ہے وہ بنتا رہا. ابھی یہ کر رہے ہیں فجر کے بعد والی ہم کر رہے ہیں, عصر کے بعد والی محسن بھائی کر رہے ہیں, اس میں بھی آپ جو ہے وہ ٹائم دے رہے ہیں. اچھا کوئی پروگرام ہے جو شروع آپ نے کیے لیکن بعد میں آپ نے کیا کیا, دوسرے مبلغ کو جو ہے ادھر بٹھا دیا. مجھے یاد ہے آپ نے ایک پروگرام ہوتا تھا یہ رات میں, اس کا نام مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. جی عالم تیرا پروانہ, نہیں عالم تیرا پروانہ نہیں, ایک اور پروگرام تھا مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب اس میں جو ہے وہ آیا کرتے. ہاں وہ ہمارا تھا صحابہ اور اہل بیت کے موضوع پہ تھا. صاحب یہ بھی تھا, اس کے علاوہ ایک اور بھی تھا. اچھا ماشاءاللہ. اس دن اس کا موضوع تھا فرعون غرق کیوں ہوا, یعنی اس پروگرام کا اس دن کا موضوع تھا فرعون غرق کیوں ہوا. میں نے بھی اس میں شرکت کرنی تھی بطور جس طرح مبلغ آتے ہیں گفتگو کرتے ہیں. تو بھائی صاحب نے مجھے جو ہے وہ میسیج کر دیا کہ آج کا پروگرام یہ آپ جو ہے وہ ہوسٹ کریں گے. غالباً کوئی شورا کا مشورہ تھا یا اس طرح تھا, تو یعنی یوں آپ نے مطلب مجھے جو ہے نا ادھر بٹھا دیا. اور یہ سحری ٹرانسمیشن ابھی حاجی اشفاق مدنی کے پاس ہے, تو یہ کیا ہے, لوگ تو جگہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں اور آپ بندے کھڑے کرتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں. جگہ چھوڑیں گے نہیں تو بڑے کام کریں گے کیسے, ایک ہی جگہ پہ رک جائیں گے نا اگر ایک ہی جگہ رہیں گے. اور افراد کی ضرورت ہے. اور دیکھیں جو ہمارے ساتھ ہمارے بڑوں نے کیا, میں تو اپنی مثال دوں گا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مدنی چینل کا لائیو ایک پروگرام زندگی میں پہلی بار میں نے شرکت کی تھی جب مدنی مکالمہ ہوتا تھا. وہ ایک ہی لائیو پروگرام ہوتا, اس کا نام مدنی مکالمہ, نگران شورا اسے ہوسٹ کرتے تھے اور ہم 2-4 اسلام بھائی تھے وہ ساتھ ہوتے تھے. حاج صاحب نے سیم وہی کیا جو میں نے آپ کے ساتھ کیا. نگران شورا کا مجھے اس لیے بھی آپ کو بھی دیکھے موضوع کی یاد ہو گیا کہ شاید وہ آپ نے پہلی بار پروگرام ہوسٹ کیا ہوگا. مجھے بھی اس لیے یاد ہو گیا کہ میں نے وہ پہلی بار زندگی میں اس کا نام ہی خودکشی تھا. خودکشی ٹاپک تھا,
اور نگران شورا کا میسج آ گیا کہ آپ نے آج پروگرام ہوسٹ کرنا. آپ یقین کریں میرے تو ہاتھ پیر کانپ گئے, کیونکہ آپ نے تو ابھی بھی مدنی چینل پر کچھ وقت گزار لیا تھا پھر ہوسٹ کیا تھا. وہ تو مدنی چینل کی بھی ابتدا تھی, بالکل پہلا سال تھا, تو لائیو پروگرام اور مجھے ہوسٹ کرنا, اسد بھائی تھے یا 2-4 اور مبلغین تھے. اچھا وہ شورا کا ہی مشورہ تھا. مجھے نگران شورا نے بعد میں بتایا تھا کہ عائش صاحب کا بھی ایک انداز کیا تھا کہ مجھے بٹھایا بھی, کہتے ہم پوری شورا نے مل کر پروگرام پورا دیکھا. تو میں نے کہا رک جاؤ بھائی, عبدالحبیب بھائی لائیو کر رہے ہیں, ہم سب مل کے دیکھتے ہیں کیسا جا رہا ہے. اور اللہ نے کرم بھی کیا, اللہ پاک کی عطا سے ہوتا ہے. اسی دوران کوئی کال بھی آ گئی کہ میں نے خودکشی کا ارادہ کر لیا تھا اور میں بس آپ کا پروگرام دیکھ لیا تو توبہ کر لی, تو وہ ایک مدنی بہار بھی بن گئی. تو لیکن یہی کیا نا کہ آپ کسی کو اپنی جگہ رکھیں گے. نگران شورا بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں, درخت کے برابر میں درخت نہیں اگتا, درخت ہٹے گا تو وہاں دوسرا درخت کھڑا ہوگا. اگر آپ نے اور درخت بنانے ہیں تو کسی کو اپنی جگہ پر لائیں اور آپ آگے بڑھیں. کام بہت سارے نا, دعوت مجھے بتایا نا کہ اگر آپ لوگوں کو پروگرام دے دے تو میرے کام ختم ہو گئے. کام ہی اتنے سارے ہیں. اب میں ایک زمانے میں کلفٹن کے علاقے میں مسجد میں خطابت کرتا تھا, جمعہ پڑھاتا تھا اور علاقے کی کوئی ذمہ داری تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے, مجھے نگران شورا کا کلفٹن چھوڑو فیضان مدینہ آ جاؤ. میں یہاں آیا, علاقے والے پیچھے آ گئے نگران شورا کے بعد, یہ آپ نے کیا کیا, تو ہماری مسجد ہمارا علاقہ. تو نگران شورا نے بڑا پیارا جملہ اس وقت سمجھایا تھا کہ یار آپ کہو تو میں اس کو ایک مسجد کے لیے رکھوں, اور آپ کہیں تو اس کے ذریعے ہم کچھ اور بڑے کام کروا لیں. تو ایسا ہی ہوتا ہے. ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو پیچھے اچھے لوگوں کو ڈپیوٹ کر کے اور اسی طرح آگے بڑھتے جائیں گے تو مل جل کے زیادہ کام کر لیں گے انشاءاللہ. کام بانٹتے رہیں اور انشاءاللہ اللہ پاک کی عطا ساتھ شامل رہے گی. جمعہ تو آپ ایسے ابھی بھی پڑھا رہے ہیں ایک جگہ, وہ بڑے عرصے بعد دوبارہ پھر شروع کیا ہے. تو اب ماشاءاللہ بڑی پابندی سے جب پاکستان میں ہوتے ہیں. جی ہاں, وہ بڑی پابندی ایسی ہے کہ آدھا ہی پڑھاتا ہوں. آدھا جمعے سے مراد شاید پورے سال میں آدھے ہی جمعوں میں پہنچ پاتا ہوں. ٹریول اتنا رہتا ہے کہ وہ مسجد والے بھی برداشت کر رہے ہیں مجھے. اللہ برکت دے آپ کو. کتنی تنخواہ لیتے ہیں ان سے؟ تنخواہ لیتا ہوں بہت ساری نیکیوں کی تنخواہ الحمدللہ. تنخواہ کیوں لینی ہے, اللہ نے پہلے ہی اتنا دے دیا ہے الحمدللہ, تو کوئی تنخواہ نہیں لیتے. یا مرحبا, الحمدللہ فی سبیل اللہ, ماشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے جمعہ پڑھا رہے ہیں عبدالحبیب بھائی. مسجد کا نام ہے فیضان غوث پاک مسجد. جی یہ ڈیفینس میں ہے غالباً. ڈیفینس میں ہے, خیابان حافظ پہ مین روڈ پہ بڑی پیاری مسجد ہے. اور ہماری مسجد الحمدللہ فل ہوتی ہے, اور 2:15 بجے بیان ہوتا ہے, 3 بجے جمعے کی نماز ہوتی ہے. اور حالانکہ اس مسجد میں دوسرا جمعہ ہے, دونوں جمعوں میں پبلک فل ہوتی ہے الحمدللہ. انشاءاللہ اس مسجد کو اللہ نے چاہا تو ہم ایکسٹینڈ بھی کریں گے. لوگ اب دور دور سے آتے ہیں. میں مجھ سے جب کوئی نکاح پڑھانے کا بھی کہتا تو میں کہتا ہوں اسی مسجد میں آپ آئیں گے تو ہو سکے گا, ورنہ کہیں اور نہیں جاتا. تو یعنی جمعے کو بھی اگر آ جائیں گے تو یوں بھی سلسلہ کار کی بھی, ہاں اس کا ایک طریقہ کار ہے. ہماری پوری ٹیم انویسٹیگیشن کر کے پھر نکاح وغیرہ طریقہ کار جو بھی ہے اس کا. مرحبا, ٹھیک ہو گیا جی, ماشاءاللہ. کال لیتے ہیں. جناب میرا حاجی صاحب سے سوال ہے کہ یہ جو بندہ لوگوں کو ادھار دیتا ہے تو یہ ادھار بعض لوگ واپس نہیں کر سکتے یا واپس نہیں کرتے, تو اس کے بارے میں کوئی وضاحت فرما دیں کہ ثواب ہے یا کوئی نیکی ہے یا کچھ نہیں ہے. قرض دینے کا تو بڑے فضائل ہیں. قرض دینے کے بڑے فضائل حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی کو قرض دے, یعنی مثال کے طور پہ آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ 50,000 روپے آپ نے کسی کو 1 مہینے کے لیے قرضہ دیا, تو آپ کو روزانہ 50,000 روپے راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا. مہینے کے بعد وہ پیسے آ گئے اور 15 لاکھ روپے کا اجر بھی ہو گیا. ایک روایت میں ایسا بھی ہے کہ 30 دن پورے ہو گئے, اب اس کے بعد آپ نے اس کو ایکسٹرا ٹائم دیا تو روزانہ مزید 50,000 کا ثواب. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ کسی کو آپ نے مثال کے طور پہ قرض دیا, روزانہ اتنا خرچہ, اور اب اس نے اور وقت آپ سے مانگا تو اب آپ کا ثواب بھی ڈبل ہو گیا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ اتنے روپے کا صدقہ کرتا ہوں. اس زمانے میں وہ روپے بہت زیادہ تھے, تو کسی نے کہا روزانہ اتنے روپے کیسے صدقہ فرماتے ہیں, تو کہا میں اتنے روپے کسی کو قرض دیے ہوئے ہیں تو مجھے روزانہ اتنے روپے راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو قرض ضرور دینا چاہیے. ہاں قرض دیتے وقت احتیاط کا دامن, اپنی جو بھی آپ نے طریقہ کار طے کرنا ہے, گارنٹی وغیرہ لینی ہے. میں یہاں بہت مشورہ دیا کرتا ہوں خاص طور پہ بزنس کمیونٹی کو کہ ہمارے پاس بعض اوقات ملازمین ہوتے ہیں, جو کاروبار کرتا ہے اس کے پاس ملازمین ہوتا ہے. ملازمین کو عموماً قرض کی ضرورت بھی پڑتی ہے, اور وہ آپ ہی کا ملازم ہے, کہاں جانا ہے اس نے. تو آپ اپنے بجٹ میں سے تھوڑا حصہ قرضے کا رکھ لیں, اور جس کو قرض چاہیے اسے قرض دیں, ماہانہ تنخواہ میں اسے کاٹنے کی جو بھی طے کرنا ہے وہ کر لیں. تو فائدہ کیا ہوگا, مثال کے طور پہ اگر آپ کو اللہ نے دیا, آپ نے کہا 5 لاکھ روپے میں ہر وقت قرضے میں ہی دوں گا, تو آپ کو تو روز 5 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. مسلمان کی دل جوئی الگ ہو رہی ہے, مشکل اس کی الگ آسان ہو رہی ہے. تو قرضہ دینا چاہیے. قرضہ وصول کرتے وقت آسانی دینے والوں کی بھی مغفرت کی بشارتیں موجود ہیں کہ بندہ وقت دے دیتا تھا اور قرض کوئی مفلس ہوتا تھا اسے معاف کر دیتا تھا, حالانکہ گناہ گار تھا, اللہ نے اس وجہ سے اس کی بخشش فرما دی. لیکن اگر دوسری طرف والوں کو دیکھا جائے کہ جو قرضہ لینے والے ہیں
ان کو بھی میری شریعت یہ سکھاتی ہے, ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ وقت پر دیں, وقت سے پہلے دیں اور اچھے انداز سے دیں, شکریہ کے ساتھ دیں اور بہترین انداز سے دیں. اچھا یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو قرض نہیں لوٹاتے نا وہ ڈبل نقصان کر رہے ہیں. ایک تو اپنا نقصان تو کر رہے ہیں, اپنی عزت تو خراب کر رہے ہیں, گناہ گار بھی ہو رہے ہیں, مگر اب ان کی وجہ سے لوگ اچھے لوگوں کو قرض بھی نہیں دے رہے, وہ دوسروں کے لیے بھی مشکل کر رہے ہیں. اتنا برا ایکسپیرینس ہو گیا ایک بندے کو قرض دینے پر کہ بندہ کہتا ہے کسی کو قرض ہی نہیں دینا. تو خدا را ایسا نہ کریں. ہاں زندگی میں انسان پھنس جاتا ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے قرض لوٹانا ہے اور آپ کے پاس پیسے نہیں, آپ بھاگیں نہ, آپ چھپے نہ, آپ خود چلے جائیں اس کے پاس کہ بھائی میں پھنس گیا ہوں, یہ معاملہ ہے, مجھے تھوڑا ٹائم اور دے دیں, میں تھوڑے تھوڑے کر کے دے دوں گا. آپ اگر سامنے رہیں گے تو سامنے والے کو تسلی ہوگی نا. اس کا فون ہی بلاک کر دیتے ہیں, اس کو بہانے کر رہے ہوتے ہیں, بچہ باہر سے کہہ دیتا ہے ابو گھر میں نہیں ہے, بندہ کہتا ہے یار میں نے قرضہ دیا اور میرے ساتھ کیا حال کر رہا ہے. آپ کا محسن ہے جس نے آپ کو قرضہ دیا ہے. اور روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ جو دے سکتا ہے پھر بھی نہیں دیتا تو ہر لمحہ اس کے گناہوں کا میٹر جاری ہے. تو کیا پیارا مذہب ہے, دینے والوں کو کہا جا رہا ہے ضرور دیجئے, اجر زیادہ ہے, اور لینے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ وقت پہ اچھے انداز سے لوٹا دیجئے. یا مرحبا, ماشاءاللہ, بڑی پیاری بات ہے جی. کال بھی لیتے ہیں. میں ایک سوال ہے سب اس پہ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ سے ویسے کسی نے ڈبل قرضہ دیا کبھی؟ ویسے عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ لوگ قرض لے لیتے ہیں نا, پھر دوسری دفعہ قرض لینے آتے نہیں ہیں. آپ سے بھی قرض تو لوگ بہت مانگتے ہوں گے, آپ سے بھی فیس بک پر آپ کے پیج پر قرض مانگ رہے ہیں, ویسے فون پر میسج کر رہے ہیں, ویسے بھی ملتے ہوں گے, کہتے ہی ہوں گے. نہیں, ظاہر ہے کہ لوگ پریشان ہیں, دکھی ہیں, لوگوں کے مسائل ہیں, تو کوئی قرض مانگ رہا ہوتا ہے, کوئی امداد مانگ رہا ہوتا ہے. ایک انڈیویجول, ایک اکیلا آدمی کتنے لوگوں کو, بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے آپ سے رابطہ کیا, آپ میری مدد کیوں نہیں کر رہے. تو یہ بھی سوچیں کہ اس بندے سے کتنوں نے رابطہ کر لیا ہوگا. میرے تقریباً ملا کے 5-6 ملین تو سوشل میڈیا پہ فالوورز ہیں, تو اب یہ سارے لوگوں میں سے کئی تو بیچارے پریشان ہوں گے نا. تو اب ماشاءاللہ FGRF کا ایک انداز ہے, وہاں جا کے وہ جو بھی درخواست دیتے ہیں طریقہ کار کے مطابق ان کی مدد جہاں ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی قرض ہے تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ الحمدللہ 3-4 ہمارے آفیسز ہیں, تو وہاں ملازمین کو ہمارا پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے قرض کا, ان کو دیتے ہیں اور ان سے ہمارا آفس کا اکاؤنٹنٹ ہی ہر مہینے وصولی ہو جاتی ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے قرض لیا, اسے ٹائم پہ سارا دے دیا, تو اس کو دوبارہ ضرورت پڑی ہم دوبارہ دے دیتے ہیں. کوئی حرج نہیں, یہ تو نیکی ہے. آپ کے پیسے بینک میں پڑے تو اچھا نا کسی مسلمان کے کام آ جائیں, حرج نہیں ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو برکت دے سب, آمین. اپنی ایمان پناہ میں رکھے. اور یہ جو بات ہے واپس کرنے والی, یہ بھی بڑی اہم بات ہے. لوگوں کے جوتے گھس جاتے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ واقعہ شاید سنایا ہوگا. میں بہاول پور سے لودھنا آ رہا تھا, تو اس میں جو ہے نا وہ گاڑی میں ایک بندے سے ملاقات ہوئی, وہ تاجر تھا. تو اس نے اپنے حال حوال جو بتایا وہ یہ تھے. اس نے کہا کہ یوں میں نے جو ہے نا وہ پیسے کچھ جو ہے وہ دیے ہوئے تھے, تو ابھی میں جاتا ہوں بندے کے پاس, تو پہلے تو وہ دینے پہ نہیں آ رہا تھا, ابھی وہ ہفتے بعد جو ہے وہ دیتا ہے. اور کیا کرتا ہے, کبھی 500 روپے دے دیتا ہے, کبھی 1000 روپے دے دیتا ہے, کبھی 5000 روپے دے دیتا ہے. یعنی آپ دیکھیں بہاول پور سے لودھنا بندہ جا رہا ہے, اس سے زیادہ تو اس کا آنے جانے کا کرایہ جو ہے وہ لگ جاتا ہوگا. اب آپ دیکھیں سب یہ کتنی کم ظرفی ہے, اور آپ دیکھیں یعنی سارے کام چل رہے ہیں. ہاں اصل جو ہے نا سب یہ ہے. آپ دیکھیں نا, مثال کے طور پر میں نے آپ سے کسی XYZ کسی نے کسی سے قرض لیا ہے, ہم اس کی حالت بھی دیکھ رہے ہیں, پتہ چل رہا ہوتا ہے کیا ہے, واقعی پس رہا ہے, پستا ہوا بندہ نظر بھی آ جاتا ہے, لیکن ٹھیک ٹھاک ہے, سب کچھ چل رہا ہے, آ رہا ہے, جا رہا ہے, سفر عمرے پہ بھی جا رہا ہے, عمرے سے جا رہا ہے, ادھر بھی مطلب کھجوریں بھی بانٹ رہا ہے, سارے کام بھی کر رہا ہے, لیکن قرضہ دینے کی طرف جو ہے وہ بالکل ایسے ہی, گاڑیاں بھی خرید رہا ہے, سب کر رہا ہے. تو پھر وہ وہی والی بات ہے نا, وہ زیادتی ہے, وہ تو بالکل زیادتی ہے, اور وہ گناہگار ہی ہو رہا ہے. اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے لوگوں نے اب قرض دینا چھوڑ دیا ہے. تو میں نے کہا نا, آپ قرض دیتے وقت اپنی ساری جس کو کہتے ہیں نا گارنٹی یا واپسی کا طریقہ کار, کیونکہ یہ تو اس کے ذمہ ہے نا کہ وہ آپ کو مطمئن کر دے, مطمئن کر کے دیں ضرور, اس نیکی کو بند نہ کر دیں. لوگ پریشان ہیں اور اس سے بڑا ثواب ملتا ہے. لیکن میں دوبارہ کہتا ہوں اپنی ساری احتیاط کر لیں, مگر اپنے مال کا چھوٹا سا پورشن, ثواب کتنا زیادہ ہے. میں آپ سے کہوں روز کے لاکھ روپے صدقہ کریں, ہر بندہ تو نہیں کر سکتا روز کے لاکھ روپے صدقہ, لیکن آپ اگر کسی طریقے سے لاکھ روپے 2-4 مسلمانوں کو دے دیں اور آپ کو ہر مہینے آتے رہے, اور جب آ جائے تو آپ پھر کسی کو دے دیں, مرحبا, تو یہ آپ کا روز لاکھ روپے کا صدقہ شروع ہو گیا. وہ بہت پیاری بات ہے. مجھے یہ سب بتایا جا رہا ہے, IFB میں ہمارے آڈیو انجینئر ہیں یہ منیب الحسن شاہ صاحب, یہ بتا رہے ہیں کہ آج کل تو لوگوں نے پیسے جو ہے نا وہ لوٹنے کا یہ طریقہ کار بھی جو ہے نا وہ کر رکھا ہے کہ فیک آئیڈیاں بنا لیتے ہیں, واٹس ایپ جو ہے وہ ہیک کر لیتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ میسج. اچھا میں آج کی بات بتاؤں آپ کو, آج ہی کی بات, یعنی آج صبح فجر میں میں موبائل میں نے جو ہے نا دیکھا, تو اس میں مجھے ایک میسج آیا ہوا تھا, اور اس میں میسج یہ تھا کہ 2 مہینے پہلے میرے واٹس ایپ سے یوں پیسے مانگنے کے لیے میسج آیا تھا, تو جو ہے وہ کچھ لوگوں نے پیسے دیے بھی ہیں, تو میرے نے تو میسج نہیں کیا تھا,
تو میں معافی کا طلبگار ہوں. ویسے میں نے تو دیے ہی نہیں تھے. اچھا. میں نے تو دیے ہی نہیں تھے. تو یوں بھی ہوا. یہ بھی کام سارے اب تو ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بیچارہ سوشل میڈیا پہ لگا رہا ہوتا ہے کہ میرے نام سے کوئی پیسے مانگ رہا ہے, وہ میں نہیں ہوں. تو اب کہتے ہیں نا اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اصل میں اس کے 2 وے کنفرمیشن ہونی چاہیے. اب دنیا میں جتنے مشکل ہو گئی نا کہ آپ کو جب بھی کوئی اہم بات, ابھی تو ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ باس کے نمبر سے میسج ہوا ہے یا ای میل ہوئی ہے آفیشیل کہ یہ پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو, اکاؤنٹنٹ نے پیسے ٹرانسفر کر دی کیونکہ روز کرتا تھا, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ای میل ہیک ہوئی تھی اور اس کو ای میل کر دی گئی اور پیسے کسی کے اکاؤنٹ میں چلے گئے. تو اب دنیا میں بھی یہ دستور بن گیا, بلکہ ہم نے اپنے فائنینس میں بھی یہ کر دیا ہے کہ جب بھی کوئی مالی ٹرانسفر کا پیغام ہوگا تو اس بندے کا کام یہ کہ اس کو ڈبل چیک کرے گا, فون کرے گا کہ حضرت آپ نے میسج کیا ہے کتنے پیسے فلاں جگہ کو دے دوں یا ٹرانسفر کر دوں, تو کنفرم ہو جائے گا. یہ جو اکاؤنٹ ہیک کرتے ہیں جب آپ ان کو کال کریں گے تو کال اٹھائیں گے ہی نہیں. تو اگر آپ کو کسی اپنے بہت قریبی دوست کا بھی میسج آ جائے نا کہ میں قرضے میں ہوں, پریشان ہوں, مجھے اتنے پیسے دے دو, تو پہلے اس سے فون پہ بات کریں. اتنی تو کم از کم پہچان رکھیں, ورنہ بہت سارے لوگ اس طرح کر لیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس بیچارے کے نام پہ قرضہ لیا, اس کو پتہ ہی نہیں میرے نام پہ کس نے قرضہ لیا. ایسی بات ہے. ایسا بینک والے بھی یہی کرتے ہیں. آپ چیک لے کر جائیں نا تو وہ جس نے چیک دیا اس کو فون کریں گے کہ آپ نے یہ دیا ہے. ہاں جی دیا. وہ ہر چیک پہ شاید نہیں کرتے, کوئی بڑی اماؤنٹ پہ میرا خیال ہے. ہاں, یا تو اس نے اکاؤنٹ ہولڈر نے کہا ہوگا کہ میرے ہر چیک پر مجھے فون کرو, تو پھر وہ فون کرتے ہیں, ایسا کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ایسا بھی یہ میسج کے ذریعے ایک الگ طرح کا ایک سوال ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی انسان کو بات بات پر یہ احساس دلوائے کہ تم کم عقل ہو, نا سمجھ ہو, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, یہ تو نہیں کہنا چاہیے. کسی کو کہہ کے اس کو ڈی مورلائز بھی کر رہے ہیں, یہ دل آزاری کا باعث بھی بن سکتا ہے نا. اور ضروری نہیں کہ جو بار بار تانے دے رہا ہے شاید وہی زیادہ کم عقل ہو, اس کے اندر عقل ہی نہیں ہے کہ وہ سامنے والے کو کم عقل اس کے منہ پہ کہہ رہا ہے. تو یہ تو دل آزاری بھی ہے, تذلیل کرنا بھی ہے. اور بعض اوقات یہ اگر ہم اپنی فیملی میں کسی کے ساتھ کر رہے ہیں نا, اپنے بچوں کے ساتھ بھی بعض اوقات کچھ لوگ یاد ہوتے تمہیں تو عقل ہی کوئی نہیں ہے, تم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے, ہم اس کو پہلے ہی اس کے راستے روک رہے ہیں. اگر کوئی بچہ کمزور ہے تو اب آپ کی حوصلہ افزائی کی اسے زیادہ ضرورت ہے. اس کو اچھے انداز سے گائیڈ کریں کہ بیٹا یوں نہیں یوں کرنا تھا, آپ کو اور فائدہ ہو جاتا. تو اس کو احساس دلا کے اس کو اس بھنور سے نکالیں, نہ کہ اس کو ڈرون کر دیں, اس کو دبا دیں. استاد بھی بعض اوقات کرتے ہیں, ٹیچر بھی بعض اوقات, پتہ نہیں وہ کیسے ٹیچر ہوتے ہیں کہ جو بیچارے طالب علم کو اتنے تانے دیں گے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے, تم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے, تو کچھ نہیں ہوگا. مجھے یاد آ گیا کہ مولانا سردار احمد صاحب کی جو والدہ تھی, وہ کہتی تھی میرے بیٹے کا نام سردار ہے, اللہ سے دنیا اور آخرت میں سرداری ہے. اب محدث اعظم پاکستان بن گئے. ماں نے ایسا موٹیویٹ کیا کہ کہاں پہنچ گئے. تو یہ ہوتا ہے کسی کو کھڑا کرنا, کسی کی ہمت دلانا. تو کبھی کسی کو یہ نہ کہیں. اگر کوئی بیچارہ آپ کو فیل ہو رہا ہے, اچھا ہو سکتا ہے آپ کو فیل ہو رہا ہو وہ ویسے ہی عقل مند ہو, تو لیکن فیل بھی ہو رہا ہے تو یہ نہ کریں, بلکہ اس کی ہیلپ کریں کہ وہ اس مشکل سے باہر نکلے. صاحب اگر کسی کو ایسے کہا جا رہا ہو تو اس کا اپنا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ بعض لوگ یہ ہے کہ اگر کسی نے کہہ دیا تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکو گے, تو اب یہ ایک تو یہ کہ اس نے اثر لے لیا, اب وہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ذہن بنا لیا اور زندگی میں پھر وہ کچھ بھی نہیں کرتا. تو یہ دونوں طرف والوں کے لیے ہو, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو بے وقوفی ہے. بعض بہت سارے ایسے لوگوں کے واقعات ملتے ہیں کہ کسی نے ڈی مورلائز کیا, اس نے اس کو چیلنج لیا کہ میں کر کے دکھاؤں گا, اور اس نے اس سے اچھا کر کے دکھایا. تو اس کو تو آپ چیلنج لینا کہ وہ تم دیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو دنیا والے تو کہتے رہیں گے, اب آپ ثابت کریں اپنی پرفارمنس کے ذریعے کہ الحمدللہ میں وہ نہیں ہوں جو تم کہتے تھے, اور میں اس سے آگے بڑھ کے دکھاؤں. اور لوگوں نے کیا, ایسے کئی لوگ ہیں جن کو بہت کچھ کہا گیا, اور جب ان کا کام سامنے, امیر اہل سنت کی مثال لے لیں, دعوت اسلامی کی مثال لے لیں. دعوت اسلامی کے شروع میں لوگوں نے کہا یہ آپ سے نہیں ہوگا. مجھے اچھی طرح یاد ہے مدنی چینل کی مثال لے لیں. نگران شورا کو ہمارے سامنے ایک بہت بڑی شخصیت ہے, میں نام نہیں لیتا, ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے کہا تھا آپ چینل نہیں چلا سکو گے, اور آپ کو چلانا تو ہمارے ساتھ مل کے چلائیں. نگران شورا کمال شخصیت, انہوں نے اس وقت کہا تھا آج سے 18 سال پہلے کہ مجھے بیساکھیاں نہیں چاہیے, ہم خود چلا کے دکھائیں گے. اور آج دنیا مثالیں دیتی ہے مدنی چینل کی. تو وہ بھی بیٹھ جاتے کہ ہم تو چلا ہی نہیں سکتے. اور واقعی اس وقت پوزیشن ایسی تھی کہ ہمارا 1 روپے کا تجربہ نہیں تھا. یہ پورا مدنی چینل جس پر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ کے سوال کا جواب ہے کہ کسی نے کہا تھا نہیں چلا سکتے, اور آج دنیا کا نمبر 1 مذہبی چینل الحمدللہ مدنی چینل. آپ رینکنگ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ویورشپ اٹھا کے دیکھ لیں, کیسے ہو گیا. آپ کی ولنگ ہو اور آپ چیلنج قبول کرنے والے ہوں, اللہ کی مدد شامل حال ہو, پھر اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. مرحبا مرحبا. بھائی صاحب مدینہ شریف سے بھی ماشاءاللہ آپ کی آمد کو جو ہے مرحبا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. اور یہ بھی بتائیے, سنا ہے کہ آپ کے والدین کی قبر پر پھول ڈالنے کے لیے مدینہ شریف سے پھول آتے ہیں, بھیجے جاتے ہیں,
अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि वो वालिद साहब के एक दोस्त हैं मदीना मुनव्वरा में। मैं यही दूसरों को मिसाल देता हूँ कि ऐसे दोस्त बनाओ यार जो मरने के बाद भी याद रखें। तो वो जब कोई मुसाफिर मदीने से आता है तो उसके साथ फूल भिजवा देते हैं और उसको ताकीद करते हैं कि जाते ही डाल देना, क्योंकि फूल ज़ाहिर है ज़्यादा टाइम फिर नहीं रह सकते। तो मैं भी कभी कभी वो फूल जब कब्र पर डालता हूँ तो कहता हूँ आपकी किस्मत पर रश्क आ रहा है कि आपने कैसे दोस्त बनाए। ये भी हमें सीखना चाहिए कि हमारे दोस्त कैसे हैं, मरने के बाद याद भी रखेंगे, कब्र पर आएंगे, कोई साले सवाब करेगा। या बाज़ों ने ऐसे दोस्त बनाए, हमने सुना है कि जनाजा हो रहा होता है और मैयत के दोस्त बाहर खड़े होते हैं, मैं क्यों नहीं पढ़ रहे, कह रहे वो जनाजा पढ़ना नहीं आता, कपड़े पाक नहीं है। यानी आपके दोस्त आपका जनाजा ना पढ़ सके, ऐसे दोस्तों का क्या फायदा। तो दोस्त प्लीज ऐसे बना लें कि जो मरने के बाद भी काम आए। या मरहबा, सुभान अल्लाह। चले जी, है सब कलामों की फरमाइशें भी आ रही हैं, लेकिन मेरा फोकस जो है ना वो सवालों पर है। इंशाल्लाह जो फरमाइशों वाले हैं ये भी आप मायूस ना हो। कॉल्स वालों को भूल गए आप मेरा? नहीं, कॉल्स भी ले रहे हैं सब, मैसेजेस भी, कॉल्स भी, दोनों को मिला के। जी कॉल। तो अब्दुल कादिर अत्तारी, अरब शरीफ के शहर नजरान से। मेरा सवाल अब्दुल हबीब भाई की बारगाह में ये है कि हम देश में जॉब करते हैं, तो जॉब में 2 साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती है। तो बच्चे हमसे जिद करते हैं कि पापा अभी आ जाइए, अभी आ जाइए। बाज दफा तो रोने भी लग जाते हैं। तो इसमें क्या हिकमत अमली है कि 2 साल से पहले अगर छुट्टी नहीं देती तो क्या जॉब छोड़ देनी चाहिए या जॉब करनी चाहिए? देखें, हर बंदे के हालात अलग होते हैं। मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं मशवरा ही दूंगा कि ज़िंदगी मिली है तो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें, जितना हो सके अपने बच्चों के साथ, बच्चों की तरबियत करें, माँ बाप को वक्त दें, अपनी फैमिली को वक्त दें। आप फैमिली से दूर हैं, बच्चे आपसे दूर हैं, यही तो दिन एंजॉय करने के, उनके साथ खेलने कूदने के, उनको प्यार देने के। ठीक है, पैसे बाहर ज्यादा होते होंगे आपके नजदीक, लेकिन मेरा, आपने मुझसे सवाल किया तो मैं अपनी राय देता हूँ, उस तक किसी की राय मुख्तलिफ हो, ये कोई शरीय मसला तो है नहीं कि घर वालों के साथ आधी रोटी जो बाहर की 2 रोटियों से अच्छी है। क्योंकि मैंने बाहर लोगों को बीमार होते देखा है, कोई पूछने वाला नहीं होता किस तरह वो तकलीफ में वक्त गुजारते हैं, और यहाँ हमें जुकाम हो जाए तो 4 घर के अफराद खड़े हो जाते हैं, हमें प्यार देते हैं। आपके बच्चे आपको चाह रहे हैं तो अगर पॉसिबल हो तो कोई ऐसी सूरत बना लें कि आप वहाँ से समेट कर अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, क्योंकि बच्चों की तरबियत भी तो, बच्चे भी तो हमारा फल है ना, हमारा असासा है। बाप से दूर बड़े हो रहे हैं, बाद में बाज़ औक़ात बुरी सोबतें भी मिल जाती हैं। मुझे याद है बहुत अरसा पहले की बात है, मुझे एक यूरोप से इस्लामी भाई का फ़ोन आया, आम मुसलमान ही था, इस्लामी भाई था, और रो रहा था। वो कहता मैं यूरोप में हूँ, मेरे कागजात नहीं बने। वहाँ लोग इलीगल चले जाते हैं, फिर बरसों तक कागजात नहीं बनते तो वो आ नहीं सकते, आते तो वापस नहीं जा सकते। कहते माँ मेरी बहुत बीमार है और बार बार मुझे कहती है बेटा आ जाओ। हबीब भाई आप बताएं मैं क्या करूँ, अगर मैं यूरोप से निकल गया तो वापस नहीं जा सकूंगा। तो मैंने उसको एक ही जुमला कहा था, बेटा माँ चली गई तो वापस नहीं आएगी। हाँ, वो रब जो तुम्हें यूरोप में रिस्क दे रहा है वो पाकिस्तान में देने पर भी कादिर है। सब छोड़ो और माँ के पास आ जाओ। वो रोने लगा, कहता है बस मुझे यही चाहिए था, अब मैं सब छोड़ कर आ रहा हूँ। तो ऐसा थोड़ी कि पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं और पाकिस्तान में जनाब कोई काम नहीं है। जितनी मेहनत लोग उमूमन बाहर जाके करते हैं, अगर यहाँ इतनी कर लेना तो जनाब यहाँ भी अल्लाह की यहाँ पाकिस्तान में काम की कमी नहीं है। आपके अंदर डेडिकेशन हो, आप मेहनत करें, आप सच्चा काम करें, स्किल्स अपनी डेवलप करें, अल्हम्दुलिल्लाह लोग यहाँ भी बहुत कमा रहे हैं। हमने ठेले वालों को दुकानदार बनते देखा है, बाइकियाँ चलाने वालों को गाड़ियों का मालिक बनते देखा है, टैक्सी चलाने वालों को 4 गाड़ियों का अब पूरा कंपनी बना ली उन्होंने। क्यों? मेहनत से काम किया, लग कर काम किया। यहाँ हमारे ठाठ खत्म नहीं होते, यहाँ सुबह देर जल्दी उठना नहीं है, और वहाँ 5 बजे उठ जाते हैं सुबह, और अपने हाथ से कपड़े भी इस्त्री कर रहे हैं, धो भी रहे हैं, वहाँ शाम को आके खाना भी अपना खुद पका रहे हैं। तो काम अगर इतना वहाँ करना तो यहाँ करके देख लें। अल्लाह पाक करीम है, लेकिन अपनी फैमिली को जरूर टाइम देना चाहिए, ये मेरा मशवरा है। क्योंकि ये एक ही बार जिंदगी मिलती है। जवानी के दिन लोग फैमिली से दूर गुजारते हैं, बच्चों के बचपन में लोग बच्चों से दूर गुजारते हैं, ये नहीं करना चाहिए। मजबूरी होती है कुछ लोगों की तो ठीक है, लेकिन जितना जल्दी हो सके एक टारगेट बनाएं। मुझे किसी ने बैरून में, कौन सा मुल्क था मुझे याद नहीं है, शायद यूरोप का ही कोई मुल्क था, कहते हर 2 साल बाद एक टारगेट बनाता कि अब वापस चला जाऊंगा। बोले वो 2 साल अभी तक पूरे नहीं हुए, 30 साल हो गए। क्योंकि ये मीठी जेल है, बैरून मुल्क के कई ममालिक जो है ये मीठी जेल है, जाने दिल भी करता है और जाते भी नहीं है। तो ये एक बार हिम्मत करनी होती है और फिर हो जाता है। अल्लाह पाक करीम है। मरहबा जी, कॉल लेते हैं। मैं मोहम्मद शायन खान कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे अब्दुल हबीब भाई से ये सवाल करना था कि छोटी नेकियों की अहमियत इस्लाम में क्यों बताई गई है? नेकियों की अहमियत बताई गई है, और अभी हमने बात की कि किसी नेकी को छोटी समझना ही नहीं चाहिए, क्या पता वही नेकी मगफिरत का जरिया बन जाए। हाँ, आसान नेकियां बहुत हैं जो बज़ाहिर हमें लगता है कुछ भी तो नहीं किया, जैसे जिक्र इलाही की हमने बात की, जैसे दुरूद पाक पढ़ने की बात की, तिलावत कुरान। आप बताएं 7-8 मिनट में सूरह यासीन पूरी हो जाती है,
10 قرآن پاک کا ثواب ہے. شام کو رات کو سوتے وقت اگر آپ سورہ ملک پڑھ لیں تو یہ عذاب قبر سے بچا. 5 منٹ لگتے ہیں سورہ ملک میں, یعنی منٹس کے اندر آپ بہت کچھ کما سکتے ہیں. مسکرانے پر پیسے خرچ نہیں ہوتے, صدقے کا ثواب مل جاتا ہے. تو آپ سوچیں نا کہ بہت ساری نیکیوں میں کوئی سٹرگل نہیں ہے, مگر انبار لگ جاتا ہے نیکیوں کا. تو کرتے رہیے اور نیکیاں کماتے رہیے. مرحبا. نیکیوں کی اہمیت اس لیے بھی بیان کی گئی ہے تاکہ نیکیاں کریں. ہاں یہ بھی ایسا ہی ہے, زیادہ کریں. جی کال لیتے ہیں. میں محمد یاسر کراچی سے بات کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کوئی نیکی کے بدلے برائی کرے تو مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں تو درگزر ہی کرنا ہے, ہم نے پیار سے ہی پیش آنا ہے, اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ اس کو جو ہے ہدایت عطا فرما دے. اور برائی کرنے والے کو اس کی برائی کے اوپر چھوڑ دیں, آپ بدلہ نہ لیں. ہاں اگر وہ آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے آپ چھوڑ دیں, اس کے حوالے کر دیں, وہ خود برائی اس کے لیے کافی ہے. اور پھر اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں اس نے برا کیا تو میں بھی اس کے ساتھ برا کروں, اس نے میری زیادتی کی تو میں بھی زیادتی. آپ اللہ پر چھوڑ دیں, اگر ہمت ہے تو معاف کر دیں, ثواب کما لیں, اور اگر معاف نہیں کر رہے تو پھر آپ چھوڑ دیں, بدلہ نہ لیں. انشاءاللہ اللہ کریم ہے, بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ہم نے دیکھا ہے کہ برا چاہنے والوں کا برا ہوتے ہم نے دیکھا ہے. ہاں آپ برا نہ چاہیں, آپ اچھا سوچیں, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا, پازیٹیو ہو جائے انشاءاللہ. مرحبا. کلام سننے کی فرمائشیں میں بہت سارے میسیجز ہیں اور میں سوچ رہا ہوں کون سا لوں, کون سا جو ہے نا وہ اس کو چھوڑوں. سب تو لوں گا تو پھر اس کے لیے تو ایک الگ سے اور پروگرام جو ہے یہ کرنا پڑے گا. بہرحال میں کچھ میسیجز شامل مزید کر لیتا ہوں. آپ اپنے اسکیجول کو کس طرح فکس کرتے ہیں, یہ سوال کیا جا رہا ہے آپ سے. جی اس کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیں اب چونکہ کافی سارے کام ہوتے تو میں نے ایک موبائل کے اندر اپلیکیشن آتی ہے, گوگل شیٹ بنائی ہوئی ہے, اور اس میں ہم میرے ساتھ جو میرا کام کرتے ہیں تو ہم اپنا کوئی بھی بیان ہے, مشورہ ہے, اپوائنٹمنٹ ہے تو وہ ہم اس میں لکھ دیتے ہیں. تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ مجھ سے اگر کوئی ٹائم, کیونکہ اوور لیپ ہو جاتا تھا کہ آپ نے مجھے کہا کہ عبدالعبیب بھائی مجھے آپ سے ٹائم چاہیے, میں نے کہا فلاں دن آ جائیں. اب 1-2 دن بعد مجھے انہوں نے ٹائم مانگا تو میں نے ان کو بھی دے دیا, کیونکہ میرے پاس کہیں لکھا ہوا نہیں تھا, ڈائری رکھنا اب ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو اب موبائل میں اپلیکیشن موجود ہے تو اب ہم سارا شیڈول کے اس گھنٹے میں یہ کام کرنا ہے, اس آدھے گھنٹے میں یہ کرنا ہے. تو اب میں خود کیا کر رہا ہوتا ہوں کہ رات سونے سے پہلے چیک کرتا ہوں کہ کل میرا شیڈول کیا ہے, مجھے صبح کس سے ملنا ہے, دوپہر شام رات بیان کا ہے, تو پھر وہ پورا الحمدللہ سنکرونائز ہو جاتا ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا وقت فارغ نہیں گزرنا چاہیے, آپ آرام بھی کریں, فیملی کو بھی ٹائم دیں, عبادت کو بھی ٹائم دیں, مگر اس کے بعد کام کریں نا. کوئی بھی جو بھی آپ کا کاروبار ہے, نوکری ہے تو لیکن دین کا کام ہے, آپ اس کو ضرور شیڈول کریں. ورنہ اگر آپ شیڈول نہیں کریں گے تو آپ غور کریں گے تو آپ کے گھنٹوں ضائع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے 2 بجے, میں مثال دیتا ہوں کہ کسی کو میں نے 2 بجے فیضان مدینہ بولا, مجھے پتا ہے میں آدھے گھنٹے میں فارغ ہو جاؤں, اگلے کو 4 بجے بلایا تو باقی بیچ کا 1.5 گھنٹہ کیا کروں گا, اگلے کو 3 بجے بلا لینا تاکہ آپ 3 بجے فارغ ہو جائے, 3:30 آپ اس کے بعد کوئی کام رکھیں, فارغ ہو جائے تو پھر آپ کے پاس بہت سارے مطالعے کے کام ہیں, عبادت کرنی ہے, ذکر و اذکار کر لیں, اور بہت سارے کام کر سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات 2 میٹنگز کے اندر ہم بیچ کا ایسا ٹائم رکھتے ہیں جو ضائع ہو جاتا ہے. تو اگر اس کو پلان کر کے اپنے پورے دن کو آپ کریں گے تو بہت سارے کام آپ کے سلیقے سے ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. کیا مرحبا. ایسا بھی ایک سوال کر لوں میں, آپ نے پہلے کون سا چھوڑا ہے؟ اللہ اکبر. آپ کون سے لینس لگاتے ہیں یہ بتا دیں. پیدا ہوتے ہی لگے ہوئے تھے, وہ چل رہے ہیں, قدرتی لینس ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ. چلے جی, یہ ایک اور جو ہے وہ سوال ہے یہاں پر. ان کا کہنا ہے کہ ایسا تعریف کے میسیجز بھی ہیں, انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں, مظفر گڑھ سے ہیں عبدالحفیظ بھائی, عبدالحبیب بھائی کو ہم کل ہی یاد کر رہے تھے اور آج الحمدللہ آپ تشریف لے آئے ہیں. کیا بات ہے جی, جزاک اللہ, اللہ برکت دے جی. ذہنی آزمائش کے سیگمنٹ کے حوالے سے ایک سجیشن ہے, یہ میں انشاءاللہ عمران بھائی کو فارورڈ کر دوں گا انشاءاللہ. بلکہ اور سجیشن بھی دیجئے, کل سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے, آپ سلسلے کے دوران بھی بھیجیے گا. ہم تو چاہتے ہیں اچھے مشورے آئیں اور ہم گریجولی پھر سلسلے کو بہتر کرتے جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. سیالکوٹ سے ایسا میسج ہے کہ کلام سنائے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا. یہ ہے سب آپ کا جو ہے نا یہ بڑا لاجواب کلام ہے. میرے بچے بھی جو ہے نا وہ میرے بچے فیضان ہے, رمضان ہے, جیلان ہے, امجد ہے, تو یہ بھی یہ کلام ماشاءاللہ یہ سنتے رہتے ہیں. اور میں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو یہاں ایک اور بات بتاؤں, یہ عبدالحبیب بھائی کا جو کلام ہے, یہ اسٹوڈیو کلام جو ہے وہ ریکارڈ ہوا تھا اور 54 ملین ویوز ہیں اس کے نعت پروڈکشن چینل کے اوپر, یوٹیوب چینل کے اوپر. اور آسان کرتے ہیں, 5 کروڑ 40 لاکھ 5 کروڑ 40 لاکھ ویوز ہیں اس کلام کے اوپر. اور یہ جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے, نعت پروڈکشن چینل کا ہائیسٹ ویوز کے اوپر جو ہے پاپولر جو ہے وہ ترین کلام ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو پہلے 3 کلام
جو ہیں یہ عبدالحبیب بھائی کے ہی ہیں ماشاءاللہ نعت پروڈکشن چینل کے اوپر. اللہ پاک ان کو جو ہے وہ برکتیں سلامتی کا عطا فرمائے. 5,40,00,000 ویوز سے زیادہ ویوز ہیں سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا رہا اس کے اوپر. اور پھر ہے جی الصبح بدا من طلعته، یہ بھی میرے بچے اشفاق بھائی بھی میرے ساتھ، اشفاق بھائی بھی آپ کے ساتھ ہیں. اس کے 3,50,00,000 اس کے جو ہے وہ ویوز ہیں. 35 ملین یہی ہوں گے نا سر؟ 3,50,00,000. آگے چلتے ہیں جی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. 1,80,00,000 ویوز ہیں جو ہے وہ اس کلام کے اوپر. تو یوں الحمدللہ رب العالمین. ایک اور جو ہے وہ عبدالحبیب بھائی کا جو ہے وہ کلام ہے منو شوق مدینے جاون دا، یہ اس کے اوپر جو ہے وہ 8.3 ملین یعنی 80,30,000 83 لاکھ چلیں جی اس کے اوپر جو ہے وہ ویوز ہیں. ملین کا اب یہ آپ کون سا سلسلہ شروع کر دیا. میں یہاں جس پروگرام کے لیے اس کی بات کریں، چلے یہ سیکھ لیں کہ بعض اوقات ملین سن کر سمجھ نہیں آتا. تو 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے. 10 ملین جو ہے وہ 1 کروڑ بن جاتا ہے. تو یہ آپ کو آئندہ کو حساب کرنے میں آسانی رہے گی. یہ سیکھ لیں. باقی یہ تو میں چلے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. میرے خود بہت سارے فیورٹ نعت خواں ہیں جو مدنی چینل پر آتے ہیں، نعت پروڈکشن پر جن کے کلام آتے ہیں. تو میرے کلام کی یا ویورشپ جو ہے نا وہ وجہ یہ نہیں ہے کہ جناب بہت کوئی شاندار ان سے اچھی آواز ہو گئی ہے. آپ سب کی محبت ہے. چونکہ آپ بیانات سنتے ہیں تو جب کوئی بندہ نیا کام کرتا ہے نا کہ اس نے نعت کیسے پڑھ دی، تو اس کی وجہ سے الحمدللہ کچھ ویورشپ مل جاتی ہے. ورنہ یہ وہ ان کے ایسے کلام ہے اس میں جو میں خود الحمدللہ کئی بار سنتا ہوں اور اللہ کی رحمت سے سیکھتے ہیں اسلامی بھائیوں سے. اللہ ہمارے تمام نعت خوانوں کو سلامت رکھے. ان کی مہربانی ہے کہ ہمیں اپنی صف میں شامل رکھا ہے. اللہ آپ کو برکت دے. آپ ویسے پہلے نمبر پر تو آپ نعت خوان ہیں نا. آپ کا پروگرام میں نے دیکھا تھا لانگ ڈرائیو اسد بھائی کے ساتھ، اس میں آپ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ آپ کی جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جو انٹری ہوئی ہے بطور نعت خوانی ہوئی تھی. بچپن میں تو سارے ہم نعت خواں تھے نا. میں بھی 6 7 8 سال کا تھا تو نعتیں پڑھتا تھا. چونکہ مجھے یہ شرف مل گیا یا وہ کہتے ہیں نا چانس مل گیا کہ میں وہ مدنی منا ہوں جو ہماری پرانی اصطلاح ہے کہ جو دعوت اسلامی میں بہت تھوڑے تھے. ہم 2-3 ہی ہوتے تھے تو ہمیں بڑا چانس مل جاتا تھا امیر اہل سنت کے پاس جانے کا. اب تو ہزاروں ہو گئے دعوت اسلامی کے جب مدرسے بن گئے تو ہمیں امیر اہل سنت کھڑا کرتے تھے کہ نعت پڑھیں. تو اس زمانے سے ہم کچھ نعتیں پڑھ لیتے تھے الحمدللہ. کال بھی لیتے ہیں جی. میرا عبدالحبیب بھائی سے سوال ہے کہ نیکی کرتے وقت ریاکاری سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، تو اس کا پلیز ارشاد فرماتے ہیں. جی یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور ہمیں اس موضوع پہ بات کرنی بھی تھی کہ نیکیاں کرنے کا تو ہم نے الحمدللہ کافی ڈسکشن کی. نیکیوں کو سنبھالنا بھی ضروری ہے ورنہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اور نیکی کے ضائع ہونے میں ایک بہت بڑا کام جو ہے نا وہ یہی ہے ریاکاری، دکھلاوا، انگریزی میں جس کو کہتے ہیں آسٹنٹیشن. یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ لوگوں کے اندر اچھا شیطان نے ایسا وار کیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم سے ہی کروا دیتا ہے. تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ریاکاری بعض اوقات تو آپ کی نیکی برباد بھی ہو جائے گی اور وہ نیکی ہی پنشمنٹ بن جائے گی کیونکہ اس کو شرک اصغر کہا گیا نا. آپ غور کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے نیکی نہیں ہو رہی، نیکی ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے اور رضا کوئی اور ہے، راضی کسی اور کو کر رہا ہے. تو یہ شیطان کا ایسا وار ہے یا تو نیکی کرتے وقت یہ دل میں خیال لے آتا ہے یا نیکی آپ نے بڑے اچھے انداز سے کر دی ہے. اب وہ دماغ میں ڈالتا ہے بتاؤ تو صحیح لوگوں کو کہ تہجد پڑھی ہے، بتاؤ تو صحیح روزہ رکھا ہے، بتاؤ تو صحیح صدقہ دیا ہے. تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. وہ پہلے کہتے تھے نا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. ہر بندہ ڈال ہی جا رہا ہے، سجدے کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ایون طواف کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں. اپنے دل سے پوچھے کیوں بتا رہے ہیں، کیوں اپنی نیکیوں کو ضائع کرنا ہے. تو اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص کی توفیق نصیب فرمائے. اس میں علماء نے بڑی پیاری ایک جملے میں ڈیفینیشن دے دوں کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف اخلاص. ویسے تو بہت ساری اخلاص کی تعریف ہے مگر ایک تعریف بڑی آسان اور سمجھنے والی ہے کہ جس طرح بندہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے. بس اب آپ غور کر لیں کہ میرے گناہ کسی کو پتا چلے میں چاہتا ہوں نہیں نا، تو نیکیاں کیوں بتانی ہے. ایک اور سوال کر لیتا ہوں مجھ سب سے، ہم سب سے، اپنے آپ سے بھی، کہ میرے پاس اور آپ کے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے. ضرور چیک کیجئے گا ناظرین. کبھی اکیلے میں بیٹھ کے پوچھئے گا کہ ایسا کچھ بچا ہے کہ نہیں، تو شاید جواب آئے گا کچھ بھی نہیں بچایا. چلے نہیں بچانا، آج سے کر لیں. آج سے کچھ ایسی نیکیاں شروع کر دیں جو کسی کو نہ پتا چلے، میں جانوں اور میرا رب جانے. اللہ ابر کی توفیق. یہاں ایک بات اور میں چاہوں گا اس کی وضاحت فرمائیں کہ اب ہم جس کو فیس بک پر کوئی نیکی کرتے دیکھیں یا ویڈیو دیکھیں تو ہم کہیں کہ یہ ریاکار ہے. ہمارے بارے میں بھی ہو رہا ہوگا نا، ٹی وی پہ آئے ہوئے ہیں. اصل مسئلہ یہی ہے، یہ آپ نے بڑے اچھا سوال کیا کہ جب بھی ریاکاری پر بات ہو یا جب بھی جو ہے نا وہ کسی بھی غیبت پر بات ہو، حسد پر بات ہو، تو لوگوں کو کوئی اور یاد آتا ہے.
دیکھیں وی ہیو نو پیرامیٹر, میرے اور آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ کسی کو چیک کریں کہ یہ ریاکار ہے کہ نہیں, کیا پتہ وہ اچھی نیتوں کے ساتھ کر رہا ہو. دیکھیں ایک صورت یہ بھی تو ہے نا کہ بندہ اس لیے سب کو بتائے میں نے نیکی کی ہے کہ مجھے دیکھ کر باقی لوگ بھی نیکی کریں. انما الاعمال بالنیات, ہم اس کے دل کو چیک نہیں کر سکتے. آپ ان تمام باتوں میں کسی اور کو سوچنا چھوڑ دیں, اپنے آپ کو چیک کریں کہ مجھے کیوں خیال آتا ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے, مجھے لوگ نیک کہیں, میری نیکیوں کا چرچا ہو جائے. یہ ساری باتیں اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے ہیں, دوسروں کو چیک. اچھا ڈبل گناہ ہو جائے گا, پتہ چلا کہ وہ مخلص ہے اور ہم اس کو ریاکار سمجھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں. وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے, اس کے بارے میں برا سوچ کے میں برباد ہو رہا ہوں. ہمیں یہ کرنا ہی نہیں ہے, ہم کسی کو چیک نہ کریں. جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہو اپنے آپ کو چیک کریں. ماشاءاللہ. ایسا گھڑی بتا رہی ہے 9:48 ہو چکے ہیں اور یہ 9:55 تک ہماری جو ہے وہ سلاٹ ہے, اور سوال بھی ہیں, فرمائشیں بھی ہیں, کالز بھی یقیناً جو ہے وہ موجود ہیں. آنکھوں کا تارا نام محمد یہ کلام, اس کی فرمائش ہے. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را کلام کی فرمائش ہے. اس کے علاوہ جو آپ آتے ہیں پڑھتے ہیں اس کلام کی بھی فرمائش ہے. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی, اس کی بھی فرمائش ہے. میں نے شوق مدینے جاؤں, آپ سارے جائیں, میں انشاءاللہ پھر 2-4 گھنٹے پڑھتا رہتا ہوں. سارے کلام کے آپ ہمارے ساتھ ذہنی آزمائش میں جڑے رہیں, کچھ فرمائشیں آپ کی وہاں پوری کر لیں گے انشاءاللہ. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے یہ کلام سنائیں, یہ ایک آپ کو اسپیشل وے میں انہوں نے ماشاءاللہ میسج کیا ہوا ہے. یہ بھی محبت کا اظہار ہے, اللہ برکت دے. کچھ سنا دیں سب. آنکھوں کا تارا نام محمد کلام ہے. یہ آپ نے میرا خیال ہے کچھ کی زبانوں میں اس کو میرا خیال ہے جی مختلف زبانوں میں ایک بار پڑھا تھا, اب آج تو وہ میرے پاس لکھا ہوا نہیں. میں 2-3 کلام جو آپ لوگ نارملی سننا چاہتے ہیں, ایک 2 اشعار سب کے سنا دیتا ہوں. مرحبا. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, میں یہ کہوں گا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی, جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. بات کیا ہے بات صبا, اتنی کیوں معطر ہے. سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں, آقا آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں. ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. میری عقل بھی نہیں, میری شکل بھی نہیں, مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں. میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں,
میری جامی ورگی ٹور نہیں پر مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور مولا علی کا صدقہ داتا پیا کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ احمد رضا کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا نظر کرم خدا را پیروں کے پیر نظر کرم خدا را روشن زمین نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالقہ سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنائے اخلاص کے ساتھ. 9:55 ہو رہے ہیں جی اللہ آپ کو برکت دے سب اخلاص کے ساتھ. میں نے اسی میں کنکلوڈ جی اخلاص کے ساتھ اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی اور اللہ قبول بھی فرمائے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کافی سارے میسیجز باقی ہیں کالز باقی ہیں فرمائشیں باقی ہیں وہ یار زندہ صحبت باقی. واہ ماشاءاللہ مرحبا. تو نیکسٹ ٹائم بھی ٹائم لیں گے انشاءاللہ اور آپ عبدالحبیب بھائی کو دیکھیں گے. آج صاحب کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ ان کو صحت سلامتی عافیت والی طویل عمر عطا فرمائے. حاسدوں ظالموں شریروں اور بد نظروں کی میری نظر سے اللہ محفوظ و مامون فرمایا آمین بجاہ طہ و یاسین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ایسا میں چاہوں گا ساتھ اسلام بھی آپ پڑھیں. یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک غوث اعظم امام التقی والنقی جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی
کہتے کہتے کھلے آنکھ سن لے پالا کہتے کہتے مدی کی